أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم. بر محمد وأهل بيت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خداوند متعال کے کروڑوں شکر گزار ہیں کہ جس نے اس پاکیزہ ترین عید میں سانس بسر کرنے والوں میں سے ہمارا شمار فرمایا. عید اللہ الاکبر ہے، عظیم ترین عید ہے. روایتوں میں ہے کہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آیا مسلمانوں کے لیے جمعہ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں عید ہے، وہ کہ جس کی عزت سب سے زیادہ ہے. راوی نے پوچھا کہ وہ کون سی عید ہے؟ فرمایا یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کے رسول نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو خلافت کے لیے منصوب فرمایا اور کہا کہ جس کا میں مولا اور آقا ہوں اس کے علی آقا اور مولا ہیں. اور یہ 18ویں ذی الحجہ کا دن ہے کہ بہرحال خداوند متعال کا شکر بجا لاتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس دن کو ویسے ہی بسر کریں کہ جیسے اہل بیت علیہم الصلاۃ نے ہم سے تقاضا کیا ہے. اسی روایت میں کہ جسے مفاتی سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، راوی نے جب پوچھا کہ مولا بیان فرمائیے کہ اس دن کون کون سے کام کرنے چاہیے، تو فرمایا روزہ رکھنا چاہیے، عبادت پروردگار بجا لانی چاہیے، محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ کو یاد کرے اور ان پر درود بھیجے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور اللہ کے رسول نے مولا کائنات سے وصیت فرمائی کہ دیکھو اس دن کو عید کا دن قرار دیا جائے، اور ہر پیغمبر نے اپنے وصی کو وصیت کی کہ اس دن کو روزے عید قرار دیا جائے. ایک بلند آواز سے دلوں کی بیداری کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک دوسری حدیث میں ابن ابی نصر بزنتی 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہم السلام سے نقل کرتے ہیں کہ مولا نے فرمایا اے پسر ابو نصر اینما کنتا،
18ویں ذی الحجہ کا دن آ جائے، جہاں کہیں بھی ہو اس دن اپنے آپ کو قبر مطہر امیر المومنین تک پہنچاؤ، اس لیے کہ بے شک پروردگار متعال اس دن میں ہر مومن و مومنہ کے 60 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور توجہ کیجئے گا، روایت کے اس ٹکڑے پر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور واقعاً انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے پروردگار متعال اس محبت کو، اس ولایت کو اور اس پاکیزگی کو کہ جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت کے سبب میرے اور آپ کے قلوب میں ہے، ہماری نسلوں میں تا قیام قیامت باقی رکھے۔ دیکھیں روایت کے اس ٹکڑے کو، فرمایا پروردگار، آج کے دن کی اہمیت کو جانے، فرمایا پروردگار متعال جتنے افراد ماہ مبارک رمضان میں جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، شب قدر میں جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، حتیٰ وہ جب آخری شب آتی ہے کہ جس میں پورے ماہ مبارک رمضان میں جتنے افراد کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہے پروردگار متعال اسی تعداد کے برابر شب عید الفطر میں جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ روایت میں مولا فرماتے ہیں اس کے 2 برابر تعداد کو روز غدیر 18ویں ذی الحجہ کے دن پروردگار متعال جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور یہ وہ دن ہے کہ اپنے برادر مومن کو 1 درہم دینا 1000 درہم دینے کے مترادف ہے۔ بہرحال انسان کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کیسی بھی رنگت کا حامل ہو، رنگ و نسل و پات اور مذہب، اور بہرحال ہر وقت اپنے بھلے کا، اپنی فائدے کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ بتائیے اتنی بڑی پیشکش، اتنی بڑی آفر اور کہاں ملے گی؟ اگر انسان آج بھی خرچ نہ کرے اہل بیت کی بارگاہ میں، اہل بیت کی راہ میں، تو واقعا انسان کے لیے بدقسمتی ہے۔ فرمایا اس دن مومنین کے ساتھ احسان کریں، اچھا سلوک ان کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئیں۔ اور پھر اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں، اس روایت کے آخری ٹکڑے پر غور کیجیے گا کہ اگر لوگوں کو اس دن کی فضیلت کا، اس کی حقیقت کے ساتھ پتہ چل جائے اور وہ اس دن کی حقیقت کو جان لے، لصافحتہم الملائکۃ فی کل یوم 10 مرات، تو اللہ کے ملائکہ ہر دن مجھ سے 10 مرتبہ مصافحہ کریں گے۔ یہ انسان اس دن کی پاکیزگی کو جاننے کے بعد اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ بہرحال کیا کریں؟ اگر مقدور تھا، ایک بڑی تعداد نے روزہ رکھا ہے، پروردگار متعال کا شکر بجا لائیں۔ اس کے علاوہ غسل ہے، زیارت امیر المومنین ہے، نماز ہے، اور اسی طرح سے دعائیں ہیں کہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو خطبے سے قبل ایک دعا کی تلاوت آپ کی خدمت میں کی جائے گی۔ بہرحال ایک خلاصہ میں نے مفاتی کا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ دیکھیے آخر کا یہ جو حصہ یہ بہت قیمتی ہے، اس پر توجہ کریں اور انشاءاللہ العزیز کوشش کریں کہ جو دن کے اوقات روز غدیر کی مناسبت سے باقی رہ گئے اس سے بہرہ مند ہو سکیں۔ فرمایا اچھا لباس پہنو، زینت کرو، خوشبو استعمال کرو، خوش رہے۔ امیر المومنین کے شیعوں کو انسان خوش کرے، عفو درگزر سے کام لے۔ اگر چاہتے ہیں آج کے دن کی برکات سے بہرہ مند ہونا، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ایک دوسرے کی حاجتوں کو پورا کرنا، صلہ رحمی بجا لانا، اہل و عیال کے لیے وسعت رزق اور فراوانی رزق کو مہیا کرنا، مومنین کو کھانا کھلانا، روزے داروں کو افطار کروانا۔ بہرحال بس میں نے بات ختم کی، ایک اہم ترین امر آج کے دن کا اطعام ہے، کھلانا ہے۔ فرمایا آج کے دن میں دوسرے کو کھانا کھلانے والا، اچھا مزے کی بات ہے بہرحال جیسے جیسے انسان کا خلوص بڑھ جائے اور اس دن کی عظمت کو صحیح طرح سے اپنی نگاہوں میں رکھے، ویسے ویسے خدا کی بارگاہ سے اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ جو مفاتیح الجنان کے پہلے حصے میں شیخ عباس قمی نے فرمایا 1 درہم 1000 درہم کے مترادف ہے۔ یہاں پر آخر میں اعمال روز غدیر میں فرماتے ہیں کہ بعض دیگر روایتوں میں کہ 1 درہم جو برادر مومن کے لیے انسان خرچ کرے گا 1 لاکھ درہم پروردگار متعال کی بارگاہ سے پائے گا۔ اور کھانا کھلانا خصوصیت سے ایسا ہے کہ جیسے تمام پیغمبروں اور صدیقین کو کھانا کھلانے کے مترادف ہے۔ اور بہرحال اب بات آ گئی ہے تو جن افراد نے افطار کیا ہے، بہرحال وقت کچھ حصہ گزر گیا، کچھ حصہ روز غدیر کا باقی ہے، میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے بسم اللہ کیجئے، اپنے وقت سے بہترین استفادہ کیجئے۔ یہ روایت امیر المومنین سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روز غدیر جو شخص بھی مومن کو روزہ افطار کروائے تو روزے کے افطار کے وقت اس کی کیفیت ایسی ہی ہو جائے گی خدا کی بارگاہ میں جیسے اس نے 10 فیام کو افطار کروایا۔ کہ راوی نے ایک مرتبہ سوال کیا آقا 10 فیام سے کیا مراد؟ یہ فیام کسے کہتے ہیں کہ جس کی 10 برابر تعداد اسے نصیب ہوگی؟ فرمایا فیام بعض روایتوں میں 1 لاکھ پیغمبر، 1 لاکھ صدیق اور 1 لاکھ شہیدوں کو ایسا ہے کہ انسان نے
کھانا کھلایا ہے. اور پھر خود معصوم فرماتے ہیں کہ وہ جو چند مومنین اور مومنات کی کفالت کرے, چند افراد کو جو ہے وہ اس سلسلے میں افطار کروائے, تو خدا کی بارگاہ سے اس کا کیا مقام ہوگا. اور یہ کیفیت انسان کو فقر سے اور کفر سے بچائے رکھتی ہے. بہرحال یہ وہ دن ہے کہ جس دن جناب موسیٰ نے جادوگروں پہ غلبہ کیا. یہ وہ دن ہے کہ جس دن آتش نمرود جناب ابراہیم خلیل اللہ کے لیے گل گلزار ہوئی. یہ وہ دن ہے کہ جناب موسیٰ نے یوشع ابن نون کو اپنا وصی بنایا. جناب عیسیٰ نے شمعون الصفا کو اپنا وصی بنایا. جناب سلیمان نے اپنی رعایا کو آصف بن برخیہ کے خلیفہ ہونے پر گواہ قرار دیا. اور اللہ کے رسول نے اصحاب کے مابین رشتے اخوت جوڑا, امیر المومنین کو اپنا بھائی قرار دیا. یہی سبب ہے آج کے اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل عقد اخوت کا پڑھنا ہے, کہ انسان اپنے رشتوں کو مومنین کی نسبت سے مضبوط تر بناتا چلا جائے. اور اس سلسلے میں کوشش کریں قبل اس کے کہ خطبے کو شروع کریں. ایک اہم ترین پیغام, انسان اس دن کو مناتا ہے, خوشی کو احساس کرتا ہے, اچھا لباس پہنتا ہے, کھانا اچھا کھاتا ہے, کوشش کرتا ہے دوسروں کو کھانا کھلائے, افطار کی سبیل اور افطار کے دسترخوان جو ہے وہ بچھائے جاتے ہیں. بہرحال اس مقام پر اتنا مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ کیوں کر اس قدر اہمیت دی گئی ہے اس دن کو. اس لیے کہ آج اکمال دین کا دن ہے. دین کامل ہو رہا ہے, نعمتیں تمام ہو رہی ہیں, پروردگار متعال اس دین سے راضی ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سسٹم اللہ کے رسول دے کر جا رہے ہیں کہ جس نے تا قیام قیامت پاکیزہ لوگوں کو صراط مستقیم پر باقی رکھنا ہے. تا قیام قیامت پاکیزہ لوگوں کو صراط مستقیم پر باقی رکھنا ہے. اس عالم کی مطلقہ حکومت اور حکومت علی الاطلاق پروردگار متعال کے ہاتھوں میں, اور زیب دیتا ہے ظاہری اعتبار سے بھی کہ یہ حکومت کس کے ہاتھوں میں رہے, اللہ کے نمائندوں کے ہاتھوں میں رہے. تو بہرحال جہاں انسان اس عید کو منائے وہاں تھوڑا سا غور و فکر کرے کہ آج ظاہری اعتبار سے اس عالم کا نظم و نسق اور سسٹم کن کے ہاتھوں میں ہے. اور اگر ظالموں کے ہاتھوں میں ہے, فاسقوں کے ہاتھوں میں ہے, فاجروں کے ہاتھوں میں ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہماری غلطی اور کوتاہی. آئیے اپنی غلطی اور کوتاہی کو دور کریں. جو میں اس میں چھوٹی مختصر چند باتیں کرتے ہوئے انشاءاللہ خطبے کو آغاز کرتے ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ کہ کچھ نظام چھوٹی بنیادوں پر میرے اور آپ کے پاس ہیں. ساتھ ہیں میرے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایسے صلوات سے کام نہیں چلے گا میرے بھائی. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بہرحال خوشی منانے کا دن ہے تو خوشی ہمارے چہروں سے نظر آئے میرے بھائی. خوب توجہ کیجیے عزیزوں, اس دنیا کا نظم و نسق سسٹم پاکیزہ انسانوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. پروردگار نے یہ بنایا. روز غدیر کی اہم ترین خوشی یہ ہے کہ اللہ کا رسول اس دنیا سے جاتے جاتے دین مبین اسلام اور لوگوں کے امور کو اللہ کے نمائندے کے سپرد کرتے ہوئے جا رہا ہے. اس خاطر انسان خوشی منا رہا ہے. بس آج جب میں اور آپ اس خوشی کو منائیں تو تھوڑا سا فکر کریں کہ کیا کریں کہ دوبارہ سے یہ عالم اپنی واقعی خوشی کو پالے. امام معصوم سے روایت ہے کہ جب روز عید آتا ہے تو ہمارے ہاں اس اعتبار سے غم و غصے کی کیفیت ہوتی ہے, اندوہ ہوتا ہے کہ حق حقدار کے ہاتھوں میں نہیں ہے, زمانے کا امام پردہ غیب میں ہے. خوب کیا کریں؟ 2 یا 3 ٹپس اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک, جتنے سسٹم اس وقت میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہیں عزیزوں, کوشش کریں اس میں پاکیزگی آ جائے. اور اگر دیکھتے ہیں کہ مجھ سے کوئی صالح تر موجود ہے, بہتر موجود ہے, وہ سسٹم اس کے ہاتھوں میں دے دیں. جب چاہتے ہیں کہ عالم کا نظام صالح ترین فرد کے ہاتھ میں آ جائے, فاطمہ اور علی کے فرزند اور وارث حقیقی کے ہاتھوں میں آ جائے عزیزوں, تو میرے اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سلسلے میں جو نظام ہمارے ہاتھوں میں ہے ان نظاموں کو, ان سسٹمز کو بہتر بنا لیں. گھر کا نظام تو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے, وہ بھی نہیں ہے میرے بھائی. ہاں, آفس کا نظام جو آپ بزنس چلاتے ہیں وہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا. آئیے عزیزو, آج سے وہاں پر گناہ, ظلم, ایک دوسرے کا حق کا چھینا جانا ختم ہو جائے. 2 عزیزو, بہرحال جن نظاموں کے زیر سایہ میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں اس سے لا تعلق نہیں ہونا چاہیے. انسان کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ بس میری نماز, میرا روزہ, میرا حج, میرا زکوٰۃ اور میں عید منا لوں. بقرہ عید پر گوشت والی عید ہوتی ہے, عید الفطر پر سوئیوں والی عید ہوتی ہے. ہاں, روز عید غدیر کون سی عید ہے میرے بھائی؟ یہاں پر بھی یہی اسی قسم کی عید ہے نا. ہمارے دسترخوان بچ جائے لیکن ساتھ ساتھ فکر کا دسترخوان نہ سجے عزیزوں, کہ کیوں کر یہ سسٹم اس طرح سے ظالموں کے ہاتھ میں. اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہر اعتبار سے اپنی انفرادی, اپنی
فیملی لائف میں اور اپنی اجتماعی زندگی میں کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ وہ نظام بھی جو ہے وہ صالحین کے ہاتھوں میں آ جائے. بالکل اس کی نسبت سے لا تعلق ہونا، بے فکر ہونا، جیسا بھی چل رہا ہے ہمیں اس سے کوئی کیا غرض ہے. نہیں عزیزوں، سیاست دین کی نگاہ میں جو سیاست کا معنی ہے وہ بہت پاکیزہ ہے، اور اسی لیے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کا ایک لقب ہے ساسۃ العباد. یہ لوگوں کی امور کو مدیریت کرتے ہیں، اس کی ایڈمنسٹریشن کر رہے ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ دنیا داروں نے اس امر کو اتنا گرایا کہ آج جب سیاست کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو انسان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں اور کہتے ہیں نہیں ایسی سیاست سے نہیں. لیکن دین جس نظام کی بات کر رہا ہے اس کے اعتبار سے میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کوشش کریں، سوچیں، غور و فکر کریں. پروردگار متعال محروم نہیں کرے گا. بہرحال میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا. ایک آخری بات، جب دین کو پھیلانا چاہتے ہیں عزیزوں تو اس کے لیے ایک بہترین اصول ہے. فارسی میں نے جس کے لیے فارمولا بنایا ہے وہ ہے خوب خوب خوب، آخر میں چوب. اور اردو میں اس کے لیے فارمولا ہے، تکرار کریں گے آپ وگرنہ میں آگے نہیں بڑھوں گا. اردو میں جو اس کے لیے فارمولا ہے وہ ہے کردار 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 آخر میں تلوار. جی میرے بھائی تکرار کریں، کردار 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 آخر میں تلوار. تو میرے بھائی اس سلسلے میں اسی طرح سے انسان آگے بڑھے کہ اس دن کی عظمت کو لوگوں تک پہنچائے. ایک امر کیا کرے عزیزوں، کثرت سے، جس طرح سے ہمارے یہاں محرم میں سبیل حسین لگائی جاتی ہے، کثرت سے سبیل امیر المؤمنین لگائی جائے. اور اگر آپ احساس کرتے ہیں کسی جگہ پر نام کی نسبت سے حساسیت ہے، کوئی بات نہیں، آپ بغیر نام کے علی کا دسترخوان بچھائیں، علی کے نام پر ملنے والا پانی لوگوں تک پہنچائیں، غذا پہنچائیں. عزیزو اس غذا کی تاثیر یہ ہے، اس پانی کی تاثیر یہ ہے کہ جس قلب میں جاتا جائے گا، اگر اس کے پاس پاکیزگی ہوگی، اس کی فطرت میں پاکیزگی ہوگی، علی والا ہوتا چلا جائے گا. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک جو نظام، جو سسٹمز میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہیں اس کی اصلاح کر لیں. یہ ہے آج کے دن کی واقعی عید. دو، جی میرے بھائی، اپنی انفرادی، اپنی فیملی لائف اور اپنی اجتماعی لائف میں کوشش کریں کہ یہ نظام جو اس وقت موجود ہے کہ جس میں سے اکثر صالحین کے ہاتھوں میں نہیں ہے، کیا کریں؟ غور و فکر کریں گے، انفرادی زندگی کو بھی اسی جانب رخ کر دیں گے، فیملی لائف کو بھی اسی جانب موڑ دیں گے، اپنی اجتماعی زندگی کو بھی اسی جانب موڑ دیں گے کہ آگا نظام صالحین کے ہاتھوں میں چلے جائے. فکر کریں گے، پروردگار کل کو عمل میں آپ کے لیے موقع فراہم کرتا چلا جائے گا. تین، جب اس سلسلے میں کوشش کریں تو نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ دین مبین اسلام کا پیغام اور غدیر کی حقانیت کو لوگوں تک پہنچائیں. جب عام پاکیزہ فطرت انسانوں کے لیے دل میں آپ سافٹ کارنر رکھیں گے اور اس پیغام کو پہنچائیں گے، آہستہ آہستہ یہ عالم جگمگاتا چلا جائے گا نور محمد و آل محمد سے، اور کافرین، مستکبرین واصل جہنم اور ہلاکت کی جانب بڑھتے چلے جائیں گے، اور مولا آقا کے ظہور میں تعجیل کے اسباب کی فراہمی ہوتی چلی جائے گی. 18ویں کا دن نمودار ہوا، اللہ کا رسول حج بیت اللہ سے پلٹ رہا ہے. یہ پہلا اور آخری حج ہے. دن کی 5 ساعتیں سورج کے طلوع ہونے کے بعد گزر چکی ہیں. ایسے میں جبرائیل امین آئے اور جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اے حبیب اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو اللہ کے جانب سے آپ کے لیے نازل کیا گیا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور اس پیغام کی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ نے اسے نہیں پہنچایا تو ایسا ہے کہ کار رسالت کو نہیں بجا لایا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ منافقین کوشش کریں گے کہ اس پیغام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کریں اور پاکیزہ فطرت لوگوں کو یہ پیغام نہ سمجھ میں آئے، تو آپ اپنے پروردگار پر توکل کریں. پروردگار ان منافقوں سے اور کافروں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اور اللہ کے حبیب نے اہتمام کیا ظاہراً نماز سے پہلے، یا بعض روایتوں سے ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کے بعد یہ جلیل القدر اور عظیم المرتبہ خطبہ دیا جس میں توحید کو بیان کیا، جن امور کو اللہ کے رسول نے بجا لایا ان کا ذکر کیا، امیر المومنین کی فضیلتوں کو بیان کیا، مہدی آل محمد، انشاءاللہ بلند آواز، قائم آل محمد، اور صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مہدی آل محمد کا ذکر فرمایا عزیزو اس خطبے میں، اور لوگوں سے بیعت کا تقاضا کیا کہ آؤ علی کے ہاتھ پر بیعت کرو. انشاءاللہ العزیز ہم سب بھی اپنے مولا کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ اے مولا، جس مقصد کی خاطر اللہ کے رسول نے آپ کو ہمارا مولا و آقا قرار دیا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں، اپنے افکار میں، اپنی زبان پر آنے والے الفاظ میں اور اپنے اعمال سے علی کا واقعی شیعہ
بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ مولا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جعفر صادق کی آنکھوں کی ٹھنڈک، زمانے کے امام کی تمام ائمہ معصومین کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز پروردگار متعال زمانے کے امام کے بہترین ساتھیوں میں سے، جانثاروں میں سے، ان کے دین کا دفاع کرنے والوں میں سے ہمارا شمار فرمائے گا۔ بہرحال حق بنتا ہے انقلاب اسلامی کا کہ میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آگے بڑھوں کہ اس سلسلے میں انقلاب اسلامی کوشش کر رہا ہے، دعا کرے کہ جو بھی داخلی اور خارجی ظاہر اندرونی اعتبار سے اور بیرونی اعتبار سے دشمن سازشیں کر رہا ہے، اگر قابل ہدایت نہیں ہے، پروردگار متعال انہیں جلد سے جلد نیست و نابود کرے اور اس انقلاب اسلامی کو زمانے کے امام کے انقلاب جہانی سے ملحق فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ ہم اپنی زندگیوں میں بھی ایسے ہو جائیں، جیسے کہ آپ نے رات کی تقریر میں سنا، ہم اپنی زندگیوں میں بھی ایسے ہو جائیں کہ دشمن ہم سے کانپنے لگے اور خوف خدا میں، سجدے کے عالم میں انسان اتنا گڑ گڑائے، اتنا خدا کی بارگاہ میں فریاد بلند کرے کہ پھر جب دشمن کے مقابلے میں آئے تو پھر ذرہ برابر بھی ڈر اور خوف اس کے وجود میں نہیں پایا جائے۔ بہرحال ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ خطبے کے الفاظ کو آپ کی خدمت میں عربی اور ترجمے کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ بہتر طور پر تمام سامعین کرام اور حاضرین کرام جو ہے وہ اس سے مستفیض ہو سکیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ توجہ کے ساتھ اس خطبے کو سنیے گا، احساس کیجئے گا کہ آپ اور میں بھی غدیر خم میں موجود ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں اور اللہ کے رسول کا بیان سن رہے ہیں، اور اس کیفیت کے بعد دل و جان سے اور معرفت سے مولا کے ہاتھوں پر بیعت کا اقرار کر رہے ہیں کہ مولا کل بھی آپ کا تھا، آج بھی آپ کا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ ہوں کہ ہمیشہ آپ کا رہوں گا، اور اپنی نسلوں میں پیغام امیر المؤمنین اور ولایت امیر المؤمنین کا نور جلاتا چلا جاؤں گا۔ ایک دلوں کی بیداری کے لیے قبل اس کے کہ خطبے کو شروع کیا جائے انشاءاللہ میرے بھائی مولانا مشبر عباس رضوی اس خطبے کی عربی عبارت کو، اور انشاءاللہ میں جو ہے وہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ جملہ بجملہ جو ہے وہ عربی اور ترجمے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ انشاءاللہ ہم تمام افراد کی توجہ اچھے طریقے سے اس خطبے کے الفاظ پر رہ سکے اور اس سے ہمارے قلوب منور ہو سکے۔ دلوں کی بیداری کے لیے 3 مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر۔ صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی وحدانیت میں سربلند ہے ودنا فی تفردہ اور جو یک و تنہا ہونے کے باوجود قریب ہے، وجل فی سلطانہ اور جس کی سلطنت بڑی ہے، وعظم فی ارکانہ اور جس کی بادشاہت کی بنیادیں باعظمت ہیں، واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ اور اپنے ہی مقام پر رہتے ہوئے اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ اور اپنی طاقت اور عظیم نشانیوں کے سبب وہ تمام مخلوق پر غالب ہے، مجیدا لم یزل محمودا لا وہ یزال ازل سے اعلیٰ ہے اور ابد تک لائق تعریف رہے گا، بارئ المسموکات وداحی المدحوات آسمانوں کا خالق اور زمینوں کا پھیلانے والا ہے، وجبار الارضین والسماوات اور زمینوں اور آسمانوں پر اس کا پورا اقتدار ہے، قدوس وہ ذات پاک اور پاکیزہ ہے سبوح اور وہ ہر قسم کے عیب سے مبرہ ہے، رب الملائکۃ والروح جو ملائکہ اور روح کا پروردگار ہے، متفضل علی جمیع من برأہ تمام مخلوقات پر اپنی عطائیں نچھاور کرنے والا، متطول علی جمیع من انشأہ اور ان پر اپنا فضل و کرم کرنے والا ہے، یلحظ کل عین والعیون لا تراہ وہ ہر آنکھ کو دیکھ رہا ہے جبکہ آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر ہیں، کریم حلیم ذو اناہ وہ کریم و بردبار ہے اور مہلت دینے والا ہے، قد وسع کل شیء رحمتہ اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ومن علیہم بنعمتہ اور اس نے لوگوں پر اپنی نعمت کے ذریعے احسان کیا ہے، لا يعجل بانتقامہ اور ان سے ان کے گناہوں کے سبب انتقام لینے میں جلدی نہیں کی ہے، ولا يبادر الیہم بما استحقوا من عذابہ اور جس عذاب کے وہ مستحق تھے وہ ان کی طرف بھیجنے میں عجلت سے کام نہیں لیتا ہے، قد فهم السرائر وعلم الضمائر بے شک وہ دلوں کے پوشیدہ رازوں کو سمجھتا ہے اور تمام بھیدوں سے واقف ہے، ولم تخف علیہ المکنونات پوشیدہ
پوشیدہ چیزیں نہ ہی اس سے مخفی ہیں ولا اشتبهت عليه الخفيات اور نہ ہی وہ اس پر مشتبہ ہوتی ہیں. له الإحاطة بكل شيء ہر شے پر اس کا احاطہ ہے والغلبة على كل شيء اور ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے والقوة على كل شيء اور ہر چیز میں اس کی قوت ہے والقدرة على كل شيء اور ہر شے پر اس کی قدرت ہے وليس مثله اور شيء اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے وهو منشئ الشيء حين لا شيء اور وہ شے کو شیئیت بخشنے والا ہے جب کوئی شے نہیں تھی. دائم قائم بالقسط وہ ہمیشہ سے ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہے. لا إله إلا هو العزيز الحكيم اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. جل عن أن تدركه الأبصار اس کی ذات اس سے کہیں زیادہ برتر ہے کہ آنکھیں اسے درک کر سکے، وهو يدرك الأبصار جبکہ وہ سب آنکھوں کو درک کرتا ہے. وهو اللطيف وہ الخبير باریک باتوں کا جاننے والا اور باخبر ہے. لا يلحق أحد وصفه من معاينة کوئی بھی آنکھ کے مشاہدے سے اس کی صفات تک نہیں پہنچ سکتا ولا يجد أحد اور كيفه کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے، من سر وعلانية نہ اس کی پوشیدہ کیفیت کو اور نہ ہی اس کی ظاہری حالت کو، إلا بما دل عز وجل على نفسه ان باتوں کے سوا جسے خود اس نے اپنے بارے میں بتایا ہے. وأشهد أنه الله الذي ملأ الدهر قدسه اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہی اللہ ہے کہ جس کی قداست اور پاکیزگی پورے زمانے میں پھیلی ہوئی ہے والذي يغشي الأبد اور نوره جس کے نور کی چادر نے ابد تک تمام زمانوں کو ڈھانپ رکھا ہے والذي ينفذ أمره بلا مشاورة مشير اور جو کسی مشیر کے مشورے کے بغیر اپنے حکم کو نافذ فرماتا ہے ولا معه شريك في اور تقدير نہ ہی تقدیر کے فیصلے کرنے میں اس کا کوئی شریک ہے ولا تفاوت في تدبير اور نہ ہی اس کی تدبیر میں کوئی کمی اور جھول پایا جاتا ہے. صور ما أبدع على غير مثال اس نے بغیر کسی سابق نمونے کے اشیاء کی مورت بنائی ہے وخلق ما خلق بلا معونة من أحد اور جو خلق کیا ہے وہ بغیر کسی مددگار کے خلق کیا ہے ولا تكلف ولا اور احتيال بغیر کسی زحمت اور سوچ و بچار کے. أنشأها فكانت اس نے اشیاء کو خلق فرمایا تو اشیاء نے وجود کا لبادہ اوڑھ لیا وبرأها فبانت اور جب اس نے انہیں خلق کیا تو وہ زمین ہستی پر ظاہر ہو گئیں. فهو الله الذي لا إله إلا هو بس وہی اللہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، المتقن الصنعة الحسن الصنيعة جو اپنی تخلیق میں محکم ہے اور اپنی کارگزاری میں بہترین ہے. العدل الذي لا وہ يجور ایسا عدل کرنے والا ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کرتا والأكرم الذي ترجع إليه الأمور اور ایسا کریم ہے کہ اسی کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے. وأشهد أنه الذي تواضع كل شيء لقدرته اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی پروردگار ہے کہ ہر شے اس کی قدرت کے آگے سرنگو ہیں وخضع كل شيء لهيبته اور ہر شے اس کی ہیبت کے مارے اس کے آگے سر تسلیم خم ہے. ملك الأملاك ومفلك الأفلاك جو بادشاہوں کا بادشاہ اور جو افلاک کی چکی چلانے والا ہے، ومسخر الشمس والقمر جو سورج اور چاند کا مسخر کرنے والا ہے، كل يجري لأجل مسمى جن میں سے ہر ایک معین مدت کے لیے حالت گردش میں ہے. يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل يطلبه حثيثا وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر اس طرح چڑھاتا ہے کہ رات جلدی سے دن کو آ لیتی ہے. قاسم كل جبار وہ عنيد ہر متکبر اور ضد پر اڑ جانے والے کو نابود کرنے والا ہے ومهلك كل شيطان اور مريد ہر شیطان مردود کو ہلاک کرنے والا ہے. لم يكن معه ضد ولا ند نہ اس کے مقابل کوئی حریف ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے. أحد صمد لم يلد ولم يولد وہ یکتا اور بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی اسے کسی نے جنا ہے، ولم يكن له كفوا اور أحد اس کا کوئی ہمسر اور ہم پلہ نہیں ہے. إله واحد ورب ماجد وہ یکتا و تنہا معبود اور عظمت والا رب ہے. يشاء فيمضي ويريد فيقضي وہ جب کچھ چاہتا ہے تو اسے انجام دے دیتا ہے اور جب ارادہ کرتا ہے تو کر گزرتا ہے. ويعلم فيحصي اور ایسا جاننے والا ہے جو ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے ويميت ويحيي اور مارتا اور زندہ کرتا ہے، ويفقر ويغني فقیر و غنی بناتا ہے، ويضحك ويبكي ہنساتا
ہنساتا اور رلاتا ہے، ويمنع ويعطي منع بھی کرتا ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ له الملك وله الحمد اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ بيده الخير وهو على كل شيء قدير اسی کے دست قدرت میں سارے کا سارا خیر ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ لا إله إلا هو العزيز الغفار اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی غالب آنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے، مجيب الدعاء ومجزل وہ العطاء دعا کا جواب دینے والا اور عظیم عطا کرنے والا ہے، محصي الأنفاس ورب الجنة والناس سانسوں کو شمار کرنے والا اور جن و انس کا پروردگار ہے۔ لا يشكل عليه شيء کوئی شے اس کے لیے مشکل نہیں ہے، ولا يضجره صراخ المستصرخين اور فریاد کرنے والوں کی فریادیں اسے اذیت نہیں پہنچاتی ہیں، ولا يبرمه إلحاح الملحين اصرار کرنے والوں کا اصرار اسے تھکاتا نہیں ہے۔ العاصم للصالحين والموفق وہ للمفلحين نیک اور صالح بندوں کی پناہ گاہ اور کامیاب لوگوں کو توفیق فراہم کرتا ہے، ومولى العالمين اور سارے جہاں کا مولا و آقا ہے۔ الذي استحق من كل من خلق أن يشكره وہ ويحمده اس بات کا سزاوار ہے کہ ہر وہ بندہ جسے اس نے پیدا کیا ہے وہ اس کا شکر اور اس کی حمد بجا لائے۔ أحمده على السراء والضراء میں اللہ کی حمد بجا لاتا ہوں آسائش میں بھی اور تنگی میں بھی، والشدة والرخاء سختی میں بھی اور آسودہ حالی میں بھی، وأؤمن به وبملائكته وكتبه ورسله اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے ملائکہ، کتابوں اور رسولوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں، أسمع أمره وأطيع اس کے حکم کو سنتا ہوں اور اس کی اطاعت کرتا ہوں، وأبادر إلى كل ما يرضاه اور ہر اس چیز کی طرف جلدی کرتا ہوں جس میں اس کی رضا ہو، وأستسلم لقضائه اور اس کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم ہوں، رغبة في طاعته وخوفا من عقوبته اس کی اطاعت کے شوق اور عقاب کے خوف کی وجہ سے، لأنه الله الذي لا يؤمن مكره کیونکہ وہی اللہ ہے کہ جس کی تدبیر سے بھاگ کر کوئی جائے امان نہیں ہے، ولا يخاف اور جوره جس کے ظلم کرنے کا کوئی خوف نہیں ہے، وأقر له على نفسي بالعبودية اور میں اپنے آپ پر اس کی بندگی کا اقرار کرتا ہوں وأشهد له بالربوبية اور اس کے لیے ربوبیت کی شہادت دیتا ہوں۔ کہ بہرحال یہاں سے ابھی تک بیان توحید تھا، علماء نے مختلف طریقے سے کوشش کی ہے کہ خطبے کے مختلف حصوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے انسان توجہ کے ساتھ جو ہے وہ متوجہ ہو کر پڑھ سکے۔ یہاں سے مولا امیر المؤمنین کی خلافت اور ولایت کا سلسلے کا آغاز ہے کہ جو اللہ کے رسول کے بیان میں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وأؤدي ما أوحى إلي اور میں ہر اس چیز کو پہنچاتا ہوں جو اس نے میری طرف وحی کی ہے، حذرا من أن لا أفعله اس بات سے بچتے ہوئے کہ اگر میں یہ کام انجام نہ دوں فتحل بي منه قارعة لا يدفعها عني أحد تو مجھ پر اس کا ایسا عذاب نازل ہوگا کہ کوئی بھی جسے دور کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے، وإن عظمت حيلته چاہے وہ کتنی ہی کوشش کر لے۔ لا إله إلا هو کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، لأنه قد أعلمني أني إن لم أبلغ ما أنزل إلي کیونکہ اسی نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر میں نے اس چیز کو نہ پہنچایا جو اس نے میری طرف نازل کیا ہے فما بلغت تو رسالته گویا میں نے اس کی رسالت کو نہیں پہنچایا، وقد ضمن لي تبارك وتعالى العصمة اور اس نے مجھے یہ ضمانت دی ہے کہ وہ مجھے بندوں کے شر سے بچائے گا، وهو الله الكافي اور الكريم وہی اللہ ہے جو بندے کے لیے کافی اور کریم ہے۔ فأوحى إلي بسم الله الرحمن الرحيم بس اس نے میری طرف وحی نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي اے رسول پہنچا دو اس چیز کو جو علی کے بارے میں، انشاءاللہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا، اے رسول پہنچا دو اس چیز کو جو علی کے بارے میں تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، يعني في الخلافة لعلي بن أبي طالب یعنی علی کی خلافت بلا فصل کو، وإن لم تفعل فما بلغت اور رسالته اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تم نے رسالت نہیں پہنچائی، والله يعصمك من اور الناس اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ معاشر الناس ما قصرت في تبليغ ما أنزل الله تعالى إلي اے لوگوں میں نے اس چیز کو پہنچانے میں جو اللہ نے میری طرف نازل کی ہے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، وأنا مبين لكم سبب نزول هذه الآية
اور میں تمہارے لیے اس آیت کے نزول کا سبب بیان کرنے چلا ہوں۔ إن جبرائيل عليه السلام هبط إلي مرارا ثلاثا بے شک جبرائیل امین مجھ پر 3 مرتبہ نازل ہوئے، يأمرني عن السلام ربي وهو السلام اور مجھے میرے رب جس کی ذات سراسر سلامتی ہے کی جانب سے حکم پہنچایا أن أقوم في هذا کہ المشهد میں اس مجمع میں کھڑا ہوں فأعلم كل أبيض اور وأسود ہر کالے اور گورے کو بیان کر دوں أن علي بن أبي طالب عليه السلام أخي ووصي کہ وخليفتي علی ابن ابی طالب میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہے۔ بلند آواز سے درود پڑھ، صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم۔ اگر ہوتے غدیر میں نعرہ حیدری نہیں لگتا میرے بھائی؟ یا علی یا علی، ماشاءاللہ، اللہم صلی علی على محمد وآل محمد محمد وعجل فرجہم۔ والإمام من بعدي اور میرے بعد لوگوں کا امام ہے الذي محله مني محل هارون من موسى جسے مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، إلا أنه لا نبي بعدي مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وهو وليكم من بعد الله ورسوله اور علی ہی اللہ اور اس کے رسول کے بعد تمہارا ولی ہے۔ وقد أنزل الله تبارك وتعالى علي بذلك آية من كتابه اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا کہ بے شک تمہارا ولی فقط اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم اور راكعون نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وعلي بن أبي طالب عليه السلام قام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع اور علی ابن ابی طالب نے نماز کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، يريد الله عز وجل في كل حال اور ہر حال میں ذات الہی کو مد نظر رکھا۔ وسألت جبرائيل أن يستعفي لي عن تبليغ ذلك اور إليكم میں نے جبرائیل سے درخواست کی کہ اللہ مجھے اس حکم کی تبلیغ سے معاف رکھے۔ أيها الناس لعلمي بقلة المتقين وكثرة المنافقين اے لوگو کیوں رکنا چاہتے تھے اللہ کے رسول؟ توجہ کریں، اے لوگو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ متقین کی تعداد بہت کم ہے اور منافقین کی کثرت ہے، وإدغال الآثمين وختل المستهزئين اور بالإسلام گنہگاروں کی خیانت کا بھی مجھے علم ہے اور اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی دھوکہ دہی بھی جانتا ہوں، الذين وصفهم الله في كتابه جن کے متعلق اللہ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا بأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في یہ قلوبهم اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم اور یہ کام انہیں بہت ہلکا، اس کام کو یہ بہت ہلکا سمجھتے ہیں جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت عظیم گناہ ہے، وكثرة أذاهم لي في غير مرة اور ان کا کثرت کے ساتھ مجھے اذیت پہنچانا بھی میرے علم میں ہے، حتى سموني أذنا یہاں تک کہ یہ لوگ مجھے اذن، کان کا کچا کہہ کر پکارتے تھے وزعموا أني كذلك اور گمان کرتے تھے کہ میں ایسا ہی ہوں، لكثرة ملازمته إياي وإقبالي عليه کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ علی ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ ہیں اور ہمیشہ میں علی کی جانب متوجہ ہوں، حتى أنزل الله عز وجل في ذلك یہاں قرآنا تک کہ اللہ نے اس بارے میں آیت نازل فرمائی، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو ہمارے نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں، جو نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اذن یعنی کان کا کچا ہے۔ قل أذن على الذين يزعمون أنه أذن خير لكم کہہ دیجئے کہ برخلاف ان لوگوں کے کہ جو نبی کو اذن گمان کرتے ہیں، نبی تمہارے لیے بہترین کان ہے، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مؤمنین کی بات کا یقین رکھتا ہے، ولو شئت أن أسمي بأسمائهم اور اگر لسميت میں چاہوں تو ان منافقین کے نام بتلا سکتا ہوں، وأن أومي إليهم بأعيانهم لأوميت اور اگر ان کی جانب اشارہ کرنا چاہوں تو ان کی طرف اشارہ بھی کر سکتا ہوں، وأن أدل عليهم لدللت اور اگر ان کی جانب رہنمائی کرنا چاہوں تو رہنمائی بھی کر سکتا ہوں، ولكني والله في أمورهم قد تكرمت لیکن اللہ کی قسم میں نے منافقین کے معاملے میں بڑے پن کا مظاہرہ کیا، وكل ذلك لا يرضى الله مني اور ان تمام امور میں اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوا إلا أن أبلغ ما أنزل إلي
سوائے اس کے کہ میں وہ چیز پہنچا دوں جو اس نے میری طرف نازل فرمائی ہے۔ ثم تلا صلی اللہ علیہ وآلہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، اے رسول پہنچا دو اس چیز کو جو تمہارے رب کی جانب سے علی کے بارے میں تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ اور اگر رِسَالَتَهُ تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم نے رسالت نہیں پہنچائی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اللہ النَّاسِ تمہیں لوگوں سے بچانے والا ہے۔ فَاعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا، بس جان لو اے لوگو، اللہ نے علی کو تمہارے لیے ولی اور امام مقرر کیا ہے، مفترضاً طاعته على المهاجرين والأنصار جس کی اطاعت واجب ہے تمام مہاجرین و انصار پر، وعلى التابعين لهم بإحسان، اور ان کے بعد جو اچھے انداز میں مہاجرین و انصار کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین ہیں ان پر، وعلى البادي والحاضر وعلى الأعجمي والعربي اور ہر دور و نزدیک رہنے والے پر اور ہر عربی و اجمی پر، والحر والمملوك والصغير والكبير وعلى الأبيض والأسود ہر آزاد و غلام پر، ہر چھوٹے اور بڑے پر، ہر سیاہ و سفید پر، وعلى كل موحد ہر توحید کا اقرار کرنے والے پر، ماض حكمه جائز قوله نافذ أمره، جس کا حکم نافذ، جس کا قول درست و قابل اطاعت اور جس کا امر نافذ اور واجب ہے، ملعون من خالفه، ملعون ہے، رحمت خدا سے دور ہے وہ شخص جو علی کی مخالفت کرے، مرحوم من تبعه، رحمت الہی سے بہرہ مند ہے وہ شخص جو علی کی پیروی کرے، مؤمن من صدقه، صاحب ایمان ہے وہ جس نے علی کی تصدیق کی، فقد غفر الله له ولمن سمع منه وأطاع له، اللہ نے اس کے گناہ بخش دیے اور ہر اس شخص کے گناہ بخش دیے جو علی کی بات سنے اور اس کی اطاعت کرے۔ معاشر الناس إنه آخر مقام أقومه في هذا اے المشهد، لوگو، اس میدان میں میری یہ تم سے آخری ملاقات ہے، فاسمعوا وأطيعوا وانقادوا لأمر بس ربكم، میری بات کو غور سے سنو، اطاعت کرو اور اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرو، فإن الله عز وجل هو مولاكم وإلهكم، کیونکہ بے شک اللہ ہی تمہارا مولا اور تمہارا معبود ہے۔ ثم من دونه محمد صلى الله عليه وآله، اللہم صل علی محمد وآلہ وليكم القائم المخاطب لكم، پھر اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا ولی ہے جو اس وقت تمہارے سامنے کھڑے ہو کر تم سے مخاطب ہے، ثم من بعدي علي وليكم وإمامكم بأمر پھر ربكم، میرے بعد علی تمہارے رب کے حکم سے تمہارا ولی اور امام ہے، ثم الإمامة في ذريتي من ولده اور اس کے بعد امامت میری ذریت میں علی کی اولاد سے ہے، إلى يوم تلقون الله ورسوله، یہاں تک کہ تم روز قیامت اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کرو۔ لا حلال إلا ما أحله الله، کوئی حلال نہیں سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے حلال قرار دیا ولا ہو، حرام إلا ما حرمه الله، کوئی حرام نہیں سوائے اس کے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو، عرفني الحلال والحرام، اللہ نے مجھے حلال و حرام کی تعلیم دی ہے، وأنا أفضيت لما علمني اور ربي جو کچھ میرے رب نے مجھے سکھلایا وہ سب کچھ میں نے علی تک پہنچا دیا من ہے، کتابه وحلاله وحرامه وہ اس کی إليه. کتاب کا علم ہو یا حلال و حرام کا علم ہو۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ غدیر خم ہے عزیزو، انشاءاللہ اس منظر کو آقا خود بیان کر رہے ہیں، آپ دیکھیے گا آقا خود بیان کر رہے ہیں کس طرح علی ابن ابی طالب آقا کے ہمراہ کھڑے ہیں، کس طرح سے آپ نے انہیں شانوں سے تھاما ہوا ہے، کس طرح سے بلند کر کے میرے مولا کی فضیلتوں کو اللہ کا رسول پڑھ رہا ہے۔ عزیزو کیا منظر ہے، تو انشاءاللہ آپ کے چہروں سے بھی یہ خوشی نظر آنی چاہیے۔ الحمدللہ اس وقت تو بہت ٹھنڈک ہے یہاں پر الحمدللہ، تو ہمارے قلوب بھی الحمدللہ واقعاً عزیزو کیوں نہ انسان کے قلوب منور انشاءاللہ دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رسول کی زبانی وسیع رسول کے فضائل، بسم اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معاشر الناس ما من علم الا وقد احصاه الله فی، اے لوگوں، کوئی علم نہیں مگر یہ کہ اللہ نے وہ علم مجھ میں سمو دیا ہے، وكل علم علمت فقد احصيته في امام اور المتقین، ہر وہ علم جو میں جانتا ہوں میں نے امام المتقین میں سمو دیا ہے۔ وما من علم الا وعلمته اور علیا، کوئی علم نہیں مگر یہ کہ میں نے اسے علی کو سکھلا دیا ہے، وهو الامام المبین،
علی ہی امام مبین ہے۔ معاشر الناس لا تضلوا عنه ولا تنفروا منه اے لوگو علی سے غافل نہ ہو جانا اور علی سے دور نہ ہونا، ولا تستكبروا من ولايته اور علی کی ولایت کے مد مقابل تکبر نہ کرنا۔ فهو الذي يهدي إلى الحق ويعمل بس به علی ہی وہ ہے جو حق کی طرف ہدایت کرے گا اور حق پر عمل کرے گا، ويزهق الباطل وينهى عنه باطل کو مٹائے گا اور اس سے لوگوں کو روکے گا۔ ولا تأخذه في الله لومة اور لائم راہ خدا میں علی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اثر نہیں لے گا۔ ثم إنه أول من آمن بالله ورسوله علی ہی وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر سب سے پہلے ایمان لایا، وهو الذي فدى رسوله بنفسه یہی ہے وہ جس نے اپنی جان اللہ کے رسول پر فدا کر دی، وهو الذي كان مع رسول الله اور یہی وہ ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھا۔ ولا أحد يعبد الله مع رسوله من الرجال غيره جب مردوں میں سے کسی نے بھی سوائے علی کے اللہ کی عبادت نہیں کی تھی۔ معاشر الناس فضلوه فقد فضله الله اے لوگو علی کو برتری اور فضیلت دو، اس لیے کہ اللہ نے اسے فضیلت بخشی ہے، واقبلوه فقد نسبه اور الله اسے قبول کرو اس لیے کہ اللہ نے اسے منسوب فرمایا ہے۔ یا علی معاشر الناس انه امام من الله اے لوگو بے شک علی اللہ کی جانب سے امام ہے، ولن يتوب الله على احد انكر ولايته اور جو شخص بھی علی کی ولایت کا انکار کرے اللہ ہرگز اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا ولن يغفر الله له اور ہرگز اسے نہیں بخشے گا۔ حتما على الله اللہ پر یہ بات حتمی ہو ان چکی ہے يفعل ذلك بمن خالف امره فيه کہ جو شخص بھی علی کے سلسلے میں اللہ کی حکم کی مخالفت کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ یہی کرے گا، وان يعذبه عذابا شديدا نكرا ابد الآباد ودهر اور الدهور اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے سخت ترین عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ فاحذروا ان تخالفوه فتصلوا نارا بس تم علی کی مخالفت سے ڈرو کہ صورت میں تم آتش جہنم میں جا پہنچو گے، وقودها الناس والحجارة اعدت کہ جس کا للكافرين ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ايها الناس بي والله بشر الاولون من النبيين والمرسلين اے لوگو اللہ کی قسم گزشتہ سارے انبیاء اور مرسلین کو میری ہی بشارت دی گئی ہے، وانا خاتم الانبياء میں والمرسلين ہی خاتم الانبیاء اور مرسلین ہوں، والحجة على جميع المخلوقين من اهل السماوات والارضين اور آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق پر اللہ کی حجت ہوں۔ فمن شك في ذلك فهو كافر كفر الاولى بس وہ جو اس میں شک کرے وہ زمانہ جاہلیت کی مانند کافر ہے، ومن شك في شيء من قولي هذا فقد شك في الكل منه اور جو کوئی میری اس بات میں سے بعض میں شک کرے پس ایسا ہی ہے کہ اس نے میری ساری باتوں پر شک کیا ہے، والشاك في ذلك فله اور النار اس امور میں شک کرنے والے کے لیے آتش جہنم ہے۔ معاشر الناس حباني الله بهذه الفضيلة منا منه علي وإحسانا منه إلي اے لوگو اللہ نے مجھ پر اپنا فضل و احسان کرتے ہوئے مجھے یہ فضیلت بخشی ہے، ولا إله إلا هو کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، وله الحمد مني أبد الآبدين ودهر الداهرين على كل حال اسی کے لیے میری جانب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور ہر حال میں تمام تعریفیں ہیں۔ معاشر الناس فضلوا عليا اے لوگو علی کو برتر اور افضل جانو، فإنه أفضل الناس بعدي من ذكر وأنثى اس لیے کہ علی میرے بعد تمام لوگوں میں چاہے وہ مرد ہو یا عورت سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے۔ بنا أنزل الله الرزق وبقي الخلق ہمارے وسیلے ہی سے اللہ نے رزق کو نازل کیا اور خلقت کی بقا رکھی۔ ملعون ملعون مغضوب مغضوب ملعون ہے، رحمت خدا سے دور ہے، رحمت خدا سے دور ہے، اور غضب الہی کا سزاوار ہے، غضب الہی کا سزاوار ہے۔ من رد علي قولي هذا ولم يوافق جو شخص میری اس بات کو رد کرے اور اسے قبول نہ کرے، ألا إن جبرائيل خبرني عن الله تعالى بذلك آگاہ ہو جاؤ بے شک جبرائیل نے مجھے اللہ کی جانب سے یہ خبر دی ہے، ويقول من عاد عليا ولم يتوله فعليه لعنتي وغضبي اور کہا ہے کہ جس نے علی سے دشمنی اختیار کی اور اس سے محبت نہ کی اس پر میری لعنت اور میرا غضب ہے۔
ولتنظر نفس ما قدمت لغد بس ہر انسان کچھ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے آئندہ آنے والے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، واتقوا الله ان اور تخالفوه اللہ سے ڈرو اس بات سے کہ مبادا اس کی مخالفت کرو فتزل قدم بعد کہ ثبوتها تمہارے قدم ثابت ہونے کے بعد دوبارہ ڈگمگا جائیں۔ ان الله خبير بما بے شک تعملون جو کچھ تم انجام دیتے ہو اللہ اس سے بخوبی باخبر ہے۔ معاشر الناس انه جنب الله الذي ذكر في كتابه فقال تعالى اے لوگو، علی اللہ کا وہ حق ہے کہ جس کے متعلق پروردگار متعال اپنی کتاب میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس کہے ہائے افسوس اس پر کہ میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی۔ معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته اے لوگو، قرآن میں غور و فکر کرو اور اس کی آیات کو سمجھو، وانظروا إلى محكماته ولا تتبعوا متشابهه اور اس کی محکم آیات میں غور کرو اور متشابہات کے پیچھے نہ جاؤ۔ فوالله لن يبين لكم کہ زواجره اللہ کی قسم قرآن کے باطن کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ولا يوضح لكم تفسيره اور کوئی اس کی تفسیر کو واضح کر ہی نہیں سکتا، إلا الذي أنا آخذ بيده ومصعده إلي انشاءاللہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ دیکھیں ترجمے پر، سوائے اس شخص کے کہ جس کا ہاتھ میں نے ابھی پکڑا ہوا ہے اور اسے بلند کیا ہوا ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد محمد وعجل فرجہم، وشائل بعضده اور جس ومعلمكم کے بازو بلند کیے ہوئے ہیں اور تم سب کو یہ اعلان کر رہا ہوں أن من كنت مولاه فهذا علي مولاه کہ بے شک صل على محمد وآل يا علي يا علي انشاءاللہ پنجتن پاک کے نام اور اس عدد سے 5 مرتبہ انشاءاللہ ہماری نسلوں میں یہ جملہ ہمارے سینے پر سب تو ضبط رہے، سب مل کر پڑھیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فهذا بلند علي آواز سے، مولاه من کنت مولا، فهذا علي مولاه من کنت مولا، علي مولاه کنت مولا فهذا علی مولا، کہ بے شک جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، وهو علي بن أبي طالب أخي ووصي اور وہ علی ابن ابی طالب ہیں، میرا بھائی اور میرا وصی ہے، وموالاته من الله عز وجل أنزلها علي اور جس کی ولایت اللہ کی جانب سے مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ معاشر الناس إن عليا والطيبين من ولدي هم الثقل الأصغر اے لوگو، بے شک علی اور میری اولاد میں سے پاک و پاکیزہ افراد ہی ثقل اصغر ہے، والقرآن الثقل الأكبر اور قرآن ثقل اکبر ہے، فكل واحد منبع عن صاحبه وموافق له بس ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں خبر دیتا ہے اور دوسرے کی موافقت کرتا ہے، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض اور یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے۔ هم أمناء الله في اور خلقه یہ لوگ ہی اللہ کی مخلوق میں اللہ کے امین ہیں، وحكماؤه في أرضه اور اللہ کی زمین پر اس کی جانب سے حاکم ہیں۔ ألا وقد أديت ألا وقد بلغت آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے ادا کر دیا، آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً میں نے پہنچا دیا، ألا وقد أسمعت ألا وقد أوضحت آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہیں سنا دیا، آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تم پر واضح کر دیا، ألا وإن الله عز وجل قال وأنا قلت عن الله عز وجل آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ نے فرمایا اور میں نے بھی اللہ کی جانب سے کہہ دیا، ألا إنه ليس أمير المؤمنين غير أخي هذا آگاہ ہو جاؤ کہ سوائے میرے اس بھائی کے کوئی امیر المومنین نہیں ہے، ولا تحل امرأة المؤمنين بعدي لأحد غيره اور میرے بعد علی کے علاوہ کسی کے لیے امیر المؤمنین بننا جائز نہیں ہے۔
ثم ضرب بيده إلى عضده فرفعه. توجہ کریں انشاءاللہ، احساس کریں اس منظر کو کہ میں اور آپ غدیر خم میں، پھر آپ نے علی کے کاندھے کو پکڑا اور بلند فرمایا. وكان منذ أول ما صعد رسول الله صلى الله عليه وآله شال عليا. اور جب سے اللہ کے رسول منبر پر جلوہ افروز ہوئے تھے، یہ پہلی بار ہے کہ علی کو بلند فرمایا. حتى صارت رجله مع ركبة رسول الله. توجہ کریں، اتنا بلند فرمایا کہ مولا کے قدم مبارک رسول اللہ کے زانوں کے برابر آ گئے. ثم قال معاشر الناس هذا علي أخي ووصي وواعي علمي. پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو، یہ علی ہے جو میرا بھائی، میرا وصی اور میرے علم کا خزانہ دار ہے، وخليفتي على أمتي وعلى تفسير كتاب الله عز وجل. میری امت پر اور کتاب خدا کی تفسیر پر میرا جانشین ہے، والداعي إليه والعامل بما يرضاه. کتاب خدا کی طرف دعوت دینے والا اور اللہ کی مرضی کے مطابق عمل انجام دینے والا ہے، والمحارب لأعدائه. اللہ کے دشمنوں سے برسر پیکار رہنے والا ہے، والموالي على طاعته والناهي عن معصيته. اللہ کی اطاعت پر مددگار اور اللہ کی معصیت سے روکنے والا ہے. خلیفۃ رسول اللہ وامیر المؤمنین والامام الہادی. رسول اللہ کا جانشین، امیر المؤمنین، لوگوں کا امام اور انہیں ہدایت دینے والا ہے. وقاتل الناکثین والقاسطین والمارقین بامر اللہ. عہد توڑنے والوں، ظلم کرنے والوں اور اسلام سے خارج ہونے والوں کے ساتھ اللہ کے امر کے سبب جنگ کرنے والا ہے. اقول وما يبدل القول لدي بامر ربی. میں اپنے رب کے حکم سے کہہ رہا ہوں اور میری بات تبدیل نہیں ہوتی ہے. اقول اللهم وال من والا. ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کریں تاکہ میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں کہتا ہوں کہ اے اللہ، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت فرما، وعاد من عادا. اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی فرما، والعن من انکرہ. جو علی کا انکار کرے تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، واغضب على من جحد حقہ. جو علی کے حق کا انکار کرے تو اس پر اپنا غضب نازل فرما. اللهم انك انزلت علي ان الامامة بعدي لعلي وليك. اے اللہ، تو نے مجھ پر نازل کیا کہ امامت میرے بعد علی کے لیے ہے جو تیرا ولی ہے. عند تبيان ذلك ونسب اياه. اور جب میں تیرا یہ حکم لوگوں کو بیان کر دوں اور علی کو منسوب کر دوں، بما اكملت لعبادك من دينهم واتممت عليهم بنعمتك ورضيت لهم الاسلام دينا. تو ان کے دین کو کامل کر دے گا اور ان پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دے گا اور ان کے لیے اسلام سے بحیثیت دین راضی ہو جائے گا. فقلت ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. پھر تو نے فرمایا، اور جو کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وهو في الآخرة من الخاسرين. اور وہ شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا أني قد بلغت. اے اللہ، اے اللہ، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تو ہی گواہی کے لیے کافی ہے کہ بے شک میں نے تیرا حکم پہنچا دیا. معاشر الناس إنما أكمل الله عز وجل دينكم بإمامته. اے لوگو، اللہ نے تمہارے دین کو فقط علی کی امامت کے ذریعے کامل کیا. فمن لم يأتم به وبمن يقوم مقامه. تو جو شخص علی کی اور ان کے قائم مقام کی امامت کا قائل نہ ہو، من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة. جو میری اولاد میں سے علی کے صلب سے روز قیامت تک آئیں گے والعرض على الله عز وجل. اور اللہ کے حضور پیش ہونے کے دن تک آئیں گے، فأولئك الذين حبطت تو أعمالهم بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے وفي النار هم فيها خالدون. اور وہ آتش جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لا رہیں گے. يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ان سے عذاب میں نرمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. معاشر الناس هذا علي اے لوگو، یہ علی ہے انصركم لي واحقكم بي. جو تم میں سب سے زیادہ میرا مددگار اور سب سے زیادہ میرے لائق ہے، واقربكم الي واعزكم علي. اور تم میں سب سے زیادہ میرے قریب اور مجھے عزیز ہے. والله عز وجل وانا عنه راضيان. اللہ اور میں علی سے راضی ہیں. وما نزلت آية رضا الا فيه. اور خوشنودی رب کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی مگر علی کے بارے میں. وما خاطب الله الذين آمنوا الا بدأ به. اور اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا مگر یہ کہ اس خطاب کا سب سے پہلا مخاطب علی ابن ابی طالب کو ٹھہرایا. یا علی
ولا نزلت آية مدح في القرآن إلا فيه اور قرآن میں کوئی مدح والی آیت نازل نہیں ہوئی مگر علی کے بارے میں. ولا شهد بالجنة في هل أتى على الإنسان إلا له اور سورہ حل اتی میں جنت کی بشارت اور شہادت فقط علی ابن ابی طالب کے لیے دی. ولا أنزلها في اور سواه اس سورے کو علی کے علاوہ اور کسی کے لیے نازل نہیں کیا. ولا مدح بها غيره. اور اس سورے کے ذریعے علی کے علاوہ اور کسی کی مدح نہیں فرمائی. معاشر الناس هو ناصر دين اے الله لوگو، علی اللہ کے دین کا ناصر و مددگار ہے، والمجادل عن رسول اور الله علی ہی نے رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. وهو التقي النقي الهادي المهدي. یہ وہی علی ہے جو صاحب تقوی ہے، پاک و پاکیزہ کردار کا مالک ہے، ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ ہے. نبيكم خير نبي ووصيكم خير وصي. تمہارا نبی سارے انبیاء سے بہتر اور تمہارا وصی سارے اوصیاء سے بہتر ہے. وبنوه خير الأوصياء. اور اس علی کے بیٹے تمام اوصیاء سے بہتر ہیں. معاشر الناس ذرية كل نبي من صلبه اے لوگو، ہر نبی کی نسل اسی کے صلب سے چلی ہے، وذريتي من صلب علي. لیکن میری نسل علی کے صلب سے ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. اللهم صل على محمد وآل. علی کے چاہنے والوں کا پیغام اور اب علی کے دشمنوں سے اللہ کے رسول کا بیان اور غضب الہی کی نسبت سے ان کو اللہ کے رسول کی جانب سے ڈرانے کا پیغام. معاشر الناس ان ابلیس اخرج آدم من الجنة بالحسد. اے لوگو، ابلیس نے حضرت آدم کو حسد کے ذریعے جنت سے نکلوا دیا. فلا تحسدوه فتحبط اعمالكم وتزل بس اقدامكم. تم علی سے حسد نہ کرو کہ تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں گے اور تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے. فإن آدم اهبط الى الارض لخطيئة واحدة. بے شک آدم کو ایک ترک اولا کی وجہ سے زمین پر اتار دیا گیا، وهو صفوة الله عز وجل. جبکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے. وكيف بكم وأنتم ومنكم أعداء الله. تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تم اللہ کے برگزیدہ بھی نہیں ہو اور تم میں سے بعض لوگ اللہ کے دشمن ہیں. إنه لا يبغض عليا إلا شقي. بے شک علی سے سوائے شقی اور بدبخت کے اور کوئی بغض نہیں رکھے گا، ولا يتوالى عليا إلا تقي. اور علی سے سوائے پرہیزگار شخص کے اور کوئی محبت نہیں کرے گا، ولا يؤمن به إلا مؤمن مخلص. اور علی پر کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے مخلص اور مؤمن کے. وفي علي والله نزلت سورة والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان الى آخرها. اور اللہ کی قسم علی ہی کے بارے میں سورہ والعصر نازل ہوئی ہے. معاشر الناس قد استشهدت الله وبلغتكم رسالتي. اے لوگو، میں نے اللہ کو گواہ بنایا اور میں نے تم تک اپنی رسالت کو پہنچا دیا. وما على الرسول الا البلاغ المبين. اور رسول کے ذمے سوائے آشکار طور پر پیغام پہنچا دینے کے اور کچھ نہیں ہے. معاشر الناس اتقوا الله حق تقاته. اے لوگو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان بن کر مرو. معاشر الناس آمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزل معه. اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے ایمان لاؤ. من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها. قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور انہیں ان کی پشت کی طرف پلٹا دیں. معاشر الناس النور من الله عز وجل في مسلوك ثم في علي. اے لوگو، وہ نور اللہ کی جانب سے میری ذات میں رکھا گیا ہے اور پھر میرے بعد علی کی ذات میں رکھا گیا ہے، ثم في النسل منه الى القائم المهدي. اور پھر اس کے بعد علی کی نسل میں مہدی قائم تک اس نور کو رکھا گیا. ایک درود پڑھو، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الذي يأخذ بحق الله وبكل حق هو لنا. وہ قائم جو اللہ کا حق واپس لے گا اور ہر اس حق کو واپس لے گا جو ہمارا تھا. لأن الله عز وجل قد جعلنا حجة کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی حجت قرار دیا ہے على المقصرين والمعاندين والمخالفين.
تمام عالم کے مقصروں، دشمنوں اور مخالفوں پر، والخائنين والآثمين والظالمين من جميع العالمين. خیانت کرنے والوں، گنہگاروں اور ظالموں پر۔ معاشر الناس انذركم أني رسول اے الله لوگوں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، قد خلت من قبلي الرسل اور مجھ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ أفإن مت أو قتلت انقلبتم على أعقابكم اگر میں مر جاؤں یا قتل کر دیا جاؤں تو کیا تم دوبارہ اپنے پچھلے دین کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله اور شيئا جو دوبارہ پلٹے گا وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وسيجزي الله الشاكرين. اور ان قریب اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو جزا دے گا۔ ألا وإن عليا هو الموصوف بالصبر والشكر. آگاہ ہو جاؤ، بے شک علی ہی ہے جو صبر و شکر کی صفت سے آراستہ ہے، ثم من بعده ولدي من اور پھر صلبه. اس کے بعد میری اولاد جو علی کے صلب سے ہیں۔ معاشر الناس لا تمنوا على الله اے إسلامكم لوگو، اللہ پر اپنے اسلام کے ذریعے احسان مت جتاؤ، فيسخط عليكم ويصيبكم بعذاب من عنده مبادا وہ تم پر غضبناک ہو جائے اور اپنی جانب سے تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے، إنه اور لبالمرصاد. بے شک وہ تمہاری گھات میں ہے۔ معاشر الناس إنه سيكون من بعد أئمة يدعون إلى النار. اے لوگو، میرے بعد کچھ ایسے امام ہوں گے جو آتش جہنم کی طرف بلائیں گے، بے شمار. ويوم القيامة لا ينصرون. اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ معاشر الناس إن الله وأنا بريئان منهم. اے لوگو، اللہ اور میں ایسے اماموں سے بیزار ہیں۔ معاشر الناس إنهم وأنصارهم وأتباعهم وأشياعهم اے لوگو، وہ سب امام، ان کی مدد کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے اور ان کے پیچھے چلنے والے في الدرك الأسفل من النار. سب کے سب آتش جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، ولبئس مثوى اور المتكبرين. تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا ہی برا ہے۔ ألا إنهم أصحاب الصحيفة آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ صحیفہ ملعونہ والے ہیں۔ فلينظر أحدكم في صحيفته. بس تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے صحیفے اور نامہ اعمال پر نگاہ کرے۔ قال فذهب على الناس جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تو لوگ نہیں سمجھے إلا شرذمة منهم أمر الصحيفة. کہ یہ کون سے صحیفے کی بات ہو رہی ہے، مگر منافقین کا ایک گروہ جس نے یہ صحیفہ لکھا تھا۔ معاشر الناس إني أدعوها إمامة ووراثة. پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اس منصب کو امامت اور وراثت کے طور پر في عقبي إلى يوم القيامة. اپنی نسل میں قیامت تک کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، وقد بلغت ما أمرت اور بتبليغه بے شک میں نے وہ پہنچا دیا جس کے پہنچانے کا مجھے حکم دیا گیا تھا، حجة على كل حاضر وغائب تاکہ ہر حاضر و غائب پر حجت تمام ہو جائے، وعلى كل أحد ممن شهد أو لم اور يشهد ہر شخص پر خواہ وہ یا موجود ہو یا نہ ہو، ولد أو لم يولد دنیا میں آ چکا ہو یا دنیا میں نہ آیا ہو، فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم بس القيامة. حاضر کو چاہیے کہ وہ غائب تک اور والد کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد تک، قیامت کے دن تک آنے والی اولاد تک یہ پیغام پہنچا دے۔ وسيجعلونها ملكا اور واغتصابا. ان قریب کچھ لوگ اس امامت و خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیں گے اور اس خلافت کو غصب کیا جائے گا۔ ألا لعن الله الغاصبين والمغتصبين. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی لعنت ہو غصب کرنے والوں اور زبردستی چھین لینے والوں پر۔ وعندها سنفرغ لكم أيها اور الثقلان. جب ایسا ہوگا تو اے گروہ جن و انس، ہم جلد ہی تمہارے حساب کے لیے آئیں گے، فيرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس پھر تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، فلا تنتصران. پھر تم اپنے آپ کو نہیں بچا پاؤ گے۔ معاشر الناس إن الله عز وجل لم يكن يذركم على ما أنتم عليه اے لوگو، بے شک اللہ تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑے گا حتى يميز الخبيث من الطيب. یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے جدا نہ کر دے، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. اور اللہ نے تمہیں غیب پر مطلع نہیں فرمایا ہے۔ معاشر الناس إنه ما من قرية إلا والله مهلكها بتكذيبها. اے لوگو، کوئی بستی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ نے اسے اپنا حکم جھٹلانے کے سبب ہلاک کر دیا ہے، وكذلك يهلك القرى وهي اور ظالمة. اسی طرح وہ ان بستیوں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے کہ جن کے لوگ ظلم کرنے والے كما ہیں، ذكر الله تعالى جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وهذا علي إمامكم اور ووليكم یہ علی تمہارا امام اور تمہارا ولی ہے، وهو مواعيد الله اللہ کے وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے، والله يصدق ما وعده. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے انجام دے کر رہے گا۔ معاشر الناس قد ضل قبلكم أكثر اے الأولين لوگو، تم سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ
گمراہ ہوئے، والله لقد أهلك الأولين اور بخدا اس نے ان پہلے والوں کو ہلاک کر دیا، وهو مهلك الآخرين. اور وہ بعد میں آنے والوں کو بھی ہلاک کرنے والا قال ہے۔ الله تعالى ألم نهلك الأولين اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کیا ہم نے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کر دیا، ثم نتبعهم پھر الآخرين ہم بعد میں آنے والوں کو پہلے والوں کے راستے پر چلا دیں گے، كذلك نفعل اور ہم بالمجرمين مجرمین کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ ويل يومئذ اس للمكذبين. دن جھٹلانے والوں پر عذاب ہوگا۔ معاشر الناس إن الله قد أمرني اے ونهاني لوگو، بے شک اللہ نے مجھے اوامر و نواہی کی تعلیم دی ہے، وقد أمرت عليا ونهيته اور میں نے علی کو امر و نہیں فرمایا ہے۔ فعلم الأمر والنهي من ربه عز وجل بس علی اپنے رب کی جانب سے امر و نہیں کو جانتا ہے، فاسمعوا لأمره تو تسلموا علی کے امر کو سنو تاکہ عذاب الہی سے امان پا جاؤ، وأطيعوا تهتدوا اور اس کی اطاعت کرو تاکہ ہدایت یافتہ ہو جاؤ، وانتهوا لنهيه ترشدوا اور علی جس سے روک دے اس سے رک جاؤ تاکہ تم صحیح راستے پر چل پڑو، وصيروا إلى اور مراده علی کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو، ولا تتفرق بكم السبل عن سبيله اور خبردار کہیں خواہشات کے راستے تمہیں علی کے راستے سے جدا نہ کر دیں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر۔ خطبے کے اس حصے میں حضرت مولا کے دوست اور دشمنوں کی پہچان کروا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ توجہ سے خطبے کا یہ آخری حصہ اور اس کیفیت کو کہ ہم آج کے دن اپنے مولا آقا کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے بعد میری زندگی بدلنے والی ہے، اس کیفیت کو اپنے اندر احساس کریں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں زیارت کے بعد، حج بیت اللہ کے بعد، یا اسی طرح سے کسی نیک کام کو، حتیٰ مجلس حسینی کے بعد، محفل ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل کی محافل کے بعد، یہ کیفیت انسان کے وجود میں آنی چاہیے کہ اب جب گھر پہنچے تو والدین نہ پہچان سکیں، زوجہ نہ پہچان سکیں۔ اس پر کیوں زیادہ سبحان اللہ فرمانا؟ ہاں، شوہر نہ پہچان سکے، ہاں اتنے میں اور آپ پاکیزہ ہو جائے عزیزوں۔ غصہ، غضب پروردگار نے اپنے دشمنوں کے لیے رکھا ہے عزیزوں، کہاں ہم آپس میں 10 بگریباں ہو چکے۔ آئیے ایک دوسرے کو معاف کریں، اچھے طریقے سے دین کا پیغام پہنچائیے۔ بہرحال بات آ گئی ہے تو میں ذکر کرتا چلوں تمام مکاتب فکر سے۔ یہ مکتب اہل بیت کا وہ بیان ہے کہ جسے مکتب اہل بیت اپنی نگاہوں میں حق سمجھتا ہے، لہٰذا ہم کسی دوسرے مکتب اور کسی دوسرے مذہب کے مقدسات کی توہین نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا مکتب ہے، ہم اسے بیان کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کریں گے۔ ہاں، دوسروں کا بھی احترام ان کی جگہ پر ہے، اور کوشش یہ کریں گے کہ ہمیں اچھے طریقے سے انہیں پیغام حق پہنچائیں۔ اور یقین رکھیے کہ اگر اللہ کے رسول کی زندگی کو انسان اچھے طریقے سے مطالعہ کرے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ بغیر غدیر کے دین کامل نہیں ہے، اور تھوڑا سا انسان پاکیزہ فطرت کے ساتھ اور اپنے عقل پر سے جو گناہوں کے دبیز پردے انہیں ہٹا دے تو عزیزو دل و جان سے یہ آواز نکلتی ہے کہ غدیر حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ انشاءاللہ دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ معاشر الناس انا صراط اللہ المستقیم الذي امرکم باتباعہ۔ اے لوگو، میں ہی اللہ کا وہ سیدھا راستہ ہوں جس کی پیروی کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم فرمایا ہے۔ ثم علی من بعدی ثم ولدی من صلبہ۔ پھر میرے بعد علی، اور پھر علی کے صلب سے میری اولاد صراط مستقیم ہے۔ ائمۃ یہدون الی الحق وبہ یعدلون۔ وہ ایسے امام ہیں جو حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ذریعے سے اور حق کے ذریعے ہی عدل و انصاف قائم کرتے ہیں۔ ثم قرأ الحمد للہ رب العالمین الی آخرہ۔ پھر اللہ کے رسول نے سورہ مبارکہ الحمد کو آخر تک پڑھا۔ وقال فی نزلت وفیہم نزلت ولہم عمت وإیاہم اور خصت۔ فرمایا یہ سورہ میرے اور ان ائمہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
اور انہی کو شامل ہے اور انہی سے خاص ہے. أولئك أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ اللہ کے وہ اولیاء ہیں کہ جن پر نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوتے ہیں. ألا إن حزب الله هم الغالبون. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے. ألا إن أعداء علي هم أهل الشقاق والنفاق. آگاہ ہو جاؤ علی کے دشمن ہی اہل مخالفت و اہل نفاق ہیں. والحادون وهم العادون وإخوان اور الشياطين حد سے تجاوز کرنے والے اور شیطان کے بھائی ہیں الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. جو ایک دوسرے کے ساتھ چکنی چپڑی باتوں کی سرگوشیاں کرتے ہیں. ألا إن أولياءهم الذين ذكرهم الله في كتابه. آگاہ ہو جاؤ بے شک ائمہ کے چاہنے والے ہی وہ ہیں جن کے لیے اللہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. کہ پروردگار متعال فرماتا ہے کہ تم نہیں پاؤ گے اس قوم کو کہ جو اللہ روز آخرت پر ایمان لائیں يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر اور اس الآية. کے باوجود ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول پر گراں گزرتے ہوں. ألا إن أولياءهم الذين وصفهم الله عز وجل. آگاہ ہو جاؤ ان کے چاہنے والوں کی توصیف اللہ یوں بیان فرماتا ہے. فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں امن اور وہی آخرت میں امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے. ألا إن أولياءهم الذين وصفهم الله عز وجل. آگاہ ہو جاؤ ان کے چاہنے والوں کی توصیف اللہ یوں بیان کرتا ہے. فقال الذين يدخلون الجنة آمنين. فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں اطمینان کے ساتھ داخل ہوں گے. تتلقاهم الملائكة بالتسليم أن طبتم. ملائکہ ان کے ساتھ سلام کرتے ہوئے ملاقات کریں گے اور کہیں گے کہ تم لوگ پاک ہو گئے فادخلوها بس خالدين. جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. ألا إن أولياءهم الذين قال لهم الله عز وجل. آگاہ ہو جاؤ اہل بیت کے چاہنے والے ہی وہ ہیں کہ جن کے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے يدخلون الجنة بغير کہ وہ حساب. جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے. کہیں اور نہیں چلے جائیے گا میرے بھائی. بغیر حساب اس لیے داخل ہوں گے کہ اپنا حساب اسی دنیا میں چکتا لیتے ہیں. ہاں پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں. کہیں اور نہیں چلے جائیے گا میرے بھائی. جی ألا إن أعداءهم يصلون سعيرا. آگاہ ہو جاؤ ان کے دشمن بھڑکتی ہوئی جہنم میں جا پہنچیں گے. ألا إن أعداءهم الذين يسمعون لجهنم شهيقا. آگاہ ہو جاؤ ان کے دشمن ہی وہ ہیں جو آتش جہنم کے شعلوں کی آواز سنیں گے وهي تفور ولها زفير. جبکہ وہ جوش مار رہی ہوگی اور اس کی خوفناک آواز بھی ہوگی. ألا إن أعداءهم الذين قال فيهم. آگاہ ہو جاؤ ان کے دشمن ہی وہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا كلما دخلت أمة لعنت أختها. کہ جب کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوتا ہے تو دوسرے گروہ کو لعنت کرتا ہے. ألا إن أعداءهم الذين قال الله عز اہل وجل. بیت کے دشمن کی آگاہ ہو جاؤ اہل بیت کے دشمنی وہ ہیں کہ جن کے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے كلما ألقي فيها فوج سألهم کہ خزنتها. جب بھی جہنم میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو وہاں کے داروغے ان سے سوال کریں گے ألم يأتكم نذير قالوا بلى. کہ کیا تم تک کوئی عذاب خدا سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ قد جاءنا نذير فكذبنا. بے شک ہم تک ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا وقلنا ما نزل الله من شيء. اور کہا کہ اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی ہے. إن أنتم إلا في ضلال تم كبير. لوگ بہت بڑی غلطی میں ہو. ألا إن أولياءهم الذين يخشون ربهم بالغيب. آگاہ ہو جاؤ اہل بیت کے چاہنے والے ہی وہ ہیں جو اپنے رب کو بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں لهم مغفرة وأجر كبير. اور ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. معاشر الناس شتان ما بين السعير والجنة. اے لوگو جہنم اور جنت کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے. عدونا من ذمه الله ولعنه. ہمارے دشمن ہی وہ ہیں جن کی اللہ نے مذمت فرمائی اور ان پر لعنت بھیجی ہے. وولينا من مدحه الله وأحبه. اور ہمارے چاہنے والے وہ ہیں جن کی اللہ نے مدح و تعریف کی اور وہ ان سے محبت فرماتا ہے. معاشر الناس ألا وإني منذر وعلي هاد. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ بے شک میں ڈرانے والا اور علی ہدایت دینے والے ہیں. معاشر الناس إني نبي وعلي وصي. اے لوگو بے شک میں نبی ہوں اور علی میرے وصی ہیں. بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی خطبے کے اس حصے میں زمانے کے امام اور
علی کے فرزند اور وارث اور اللہ کے رسول کے 12ویں جانشین کا ذکر خود اللہ کے رسول سرزمین غدیر خم میں فرما رہے ہیں. انشاءاللہ توجہ سے سنیں اور اپنے مولا آقا سے اپنے رابطے کو مستحکم سے مستحکم تر بنائیے. انشاءاللہ آج کے دن خوشی کا دن ہے، ہم اس قابل ہو سکیں کہ زمانے کے امام کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پا سکیں. بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل. اللهم صل على محمد وآل محمد. ألا إن خاتم الأئمة منا القائم المهدي. آگاہ ہو جاؤ بے شک ہم میں سے خاتم الائمہ مہدی قائم ہے. بلند آواز سے درود پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وعجل فرجہم. ألا إنه الظاهر على الدين. آگاہ ہو جاؤ کہ وہی سارے ادیان پر غالب آئے گا. ألا إنه المنتقم من الظالمين. آگاہ ہو جاؤ وہی ظالموں سے انتقام لے گا. ألا إنه فاتح الحصون وهادمها. آگاہ ہو جاؤ وہ سب قلعوں کو فتح کرنے والا اور انہیں منہدم کرنے والا ألا ہے. إنه قاتل كل قبيلة من أهل الشرك. آگاہ ہو جاؤ مشرکین کے ہر قبیلے کو قتل کرنے والا ألا ہے. إنه مدرك بكل ثار لأولياء الله. آگاہ ہو جاؤ تمام اولیاء خدا کے خون کا انتقام لینے والا ألا ہے. إنه الناصر لدين الله. آگاہ ہو جاؤ وہی اللہ کے دین کی نصرت کرنے والا ہے. ألا إنه الغراف في بحر عميق. آگاہ ہو جاؤ وہی معرفت الہی کے گہرے سمندر سے بہرمند ہے. ألا إنه يسم كل ذي فضل بفضله. آگاہ ہو جاؤ وہ ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت سے پہچانتا ہے وكل ذي جهل اور بجهله. ہر جاہل شخص کو اس کی جہالت سے جانتا ہے. ألا إنه خيرة الله ومختاره. آگاہ ہو جاؤ وہی اللہ کا برتر بندہ اور اس کا چنا ہوا ہے. ألا إنه وارث كل علم والمحيط به. آگاہ ہو جاؤ وہی ہر علم کا وارث اور اس پر احاطہ رکھتا ألا ہے. إنه المخبر عن ربه عز وجل والمنبه بأمر إيمانه. آگاہ ہو جاؤ وہی اپنے رب کی خبر دینے والا اور اس پر ایمان لانے کی آگاہی دینے والا ہے. ألا إنه الرشيد السديد. آگاہ ہو جاؤ وہی ہدایت یافتہ اور درست گفتار ہے. ألا إنه المفوض إليه. آگاہ ہو جاؤ کہ اسی کو اللہ کی جانب سے تمام دینی امور سونپ دیے گئے ہیں. ألا إنه قد بشر به من سلف بين يديه. آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک گزشتہ انبیاء اور ان کے اوصیاء نے حضرت حجت کی بشارت دی ہے. ألا إنه الباقي حجة ولا حجة بعده. آگاہ ہو جاؤ کہ وہی خدا کی باقی رہنے والی حجت ہے اور اس کے بعد کوئی حجت نہیں ہے. ولا حق إلا معه ولا نورا إلا عنده. اور کوئی حق نہیں مگر اسی کے ساتھ اور کوئی نور نہیں مگر اسی کی ذات میں. ألا إنه لا غالب له ولا منصور عليه. آگاہ ہو جاؤ کوئی اس پر غالب آنے والا نہیں اور کوئی اس کے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی جائے گی. ألا وإنه ولي الله في أرضه وحكمه في خلقه. وہ اللہ کی زمین پر اس کا ولی اور اس کے مخلوق میں اسی کی جانب سے حاکم ہے. وأمينه في سره وعلانيته. اور اللہ کی پوشیدہ اور علانیہ باتوں میں وہ اس کا امین ہے. اب یہاں سے خطبے کے اس حصے میں امیر المومنین کے لیے اللہ کے رسول نے بیعت کا تقاضا کیا اور بیعت کو چاہا ہے. انشاءاللہ العزیز میں اور آپ بھی اس کیفیت کو اپنے اندر احساس کریں اور صدق دل سے انشاءاللہ امیر المومنین کے ہاتھوں بیعت کریں، اللہ کے رسول کے ہاتھوں بیعت کریں اور اس ذریعے سے انشاءاللہ پروردگار متعال کے واقعی اور با اخلاص بندوں میں انشاءاللہ العزیز کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی عیدی ہے. ہمارے ظاہری سفرے سجے ہوئے ہیں، لباس پاکیزہ ہیں، معطر ہے عزیز، اور سب سے بڑی عیدی ہے کہ انسان کی فکر پاکیزہ ہو جائے، انسان کا قلب پاکیزہ ہو جائے. اس سے بڑھ کر کوئی عیدی نہیں ہے. انشاءاللہ پروردگار متعال مجھے اور آپ کو اس عیدی سے محروم نہیں فرمائے گا. دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم. معاشر الناس قد بينت لكم وأفهمتكم. اے لوگو بے شک میں نے تمہیں سب کچھ بیان کر دیا اور سمجھا دیا. وهذا علي يفهمكم بعدي. اور اب یہ علی ہے جو میرے بعد تمہیں سمجھائے گا. ألا وإني عند انقضاء خطبتي آگاہ ہو جاؤ میں اپنے اس خطبے کے اختتام پر أدعوكم إلى مصافقتي على بيعته والإقرار به. تم سب کو دعوت دیتا ہوں کہ پہلے میرے ہاتھ پر علی کے لیے بیعت اور اقرار کرو، ثم مصافقته بعدي. اور پھر میرے بعد علی کے ہاتھ پر اس کی بیعت کرو. ألا وإني قد بايعت الله وعلي قد بايعني. آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک میں نے اللہ کی بیعت کی ہے اور علی نے میری بیعت کی ہے. وأنا آخذكم بالبيعة له عن الله عز اور میں وجل. تم سے علی کے لیے
اللہ کی جانب سے بیعت لے رہا ہوں. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. بس جو اس بیعت کو توڑے تو اس نے خود اپنے نفس کو نقصان پہنچایا. یہاں سے بہرحال چونکہ حج بیت اللہ سے پلٹ رہے ہیں حضرت، اور یہ پہلا اور آخری حج تھا جو آپ نے بجا لایا، لہٰذا خطبے کے اس حصے میں حج بیت اللہ کی فضیلت کا بیان ہے. معاشر الناس ان الحج والصفا والمروة والعمرة من شعائر الله. اے لوگو، حج، صفا اور مروہ اور عمرہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه. بس جو اللہ کے گھر کا حج انجام دے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان يطوف بهما. وہ صفا و مروہ کے درمیان چکر لگائے. معاشر الناس حج البيت. اے لوگو، اللہ کے گھر کا حج انجام دو. فما ورده اہل بیت الا استغنوا. کیونکہ کوئی گھرانہ حج بیت اللہ کے لیے حاضر نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ پروردگار اسے بے نیاز فرما دیتا ہے. ولا تخلفوا عنه الا افتقروا. اور کوئی گھرانہ حج انجام دینے سے منہ نہیں موڑتا مگر یہ کہ وہ محتاج اور فقیر ہو جاتا ہے. معاشر الناس ما وقف بالموقف مؤمن. اے لوگو، کوئی مومن حج کے وقوف میں سے کوئی وقوف انجام نہیں دیتا ہے الا غفر الله له ما سلف من ذنبه الى وقته ذلك. مگر یہ کہ اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیتا ہے. فاذا انقضت حجته استؤنف عمله. اور جب اس کا حج مکمل ہو جائے تو نئے سرے سے اس کے عمل کا آغاز کیا جائے گا. معاشر الناس الحجاج معاونون ونفقاتهم مخلفة. اے لوگو، اللہ کے گھر کا حج کرنے والے مدد یافتہ ہیں اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کا عوض انہیں ضرور ملتا ہے. واللہ لا يضيع اجر المحسنین. اور اللہ نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. معاشر الناس حج البیت بکمال الدین والتفقہ. اے لوگو، اپنے دین کو کامل کرتے ہوئے اور سمجھ بوجھ کے ساتھ حج انجام دو. ولا تنصرفوا عن المشاہد الا بتوبة واقلاع. اور حج کے مقدس مقامات سے نہ پلٹو مگر گناہوں سے دوری اور سچی ندامت کے ساتھ. معاشر الناس اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة كما امرکم اللہ عز وجل. اے لوگو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. لئن طال علیکم الامد فقصرتم او نسیتم. اور اگر تم پر ایک عرصہ بیت جائے اور تم نے دین خدا میں کوتاہی کی ہو یا اسے بھول گئے ہو، فعلی ولیکم ومبین لکم. تو جان لو کہ علی تمہارا ولی ہے اور تمہارے لیے دین خدا کو بیان کرنے والا ہے. الذی نصبہ اللہ عز وجل بعدی. اور اسی کو اللہ نے میرے بعد تمہارے لیے منسوب کیا ہے. ومن خلفہ اللہ منی ومنہ. اور جسے اللہ نے میرا اور میرے بعد علی کا جانشین بنایا ہے. یخبرکم بما تسألون عنہ. وہ تمہیں ہر اس بات کی خبر دیں گے جو تم ان سے پوچھو گے. ویبین لکم ما لا تعلمون. اور تمہارے لیے وہ کچھ بیان کریں گے جو تم نہیں جانتے. الا ان الحلال والحرام اکثر من ان احصیہما واعرفہما. اور دیکھو، حلال و حرام اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ میں ایک ایک کر کے ان کا شمار کروں اور انہیں پہچنواؤں. فآمر بالحلال وانہا عن الحرام فی مقام واحد. اور ایک ہی جگہ حلال کا حکم و حرام سے نہیں کر دوں. فأمرت ان آخذ البیعة منکم والصفقة لکم. بس مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تم سے بیعت لوں اور علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھواؤں. بقبول ما جئت به عن اللہ عز وجل فی علی امیر المؤمنین والائمة من بعده. اس بات پر بیعت کرو کہ تم قبول کرو ہر اس چیز کو جو میں علی اور اس کے بعد ائمہ کے بارے میں اللہ کی جانب سے لے کر آیا ہوں. الذین هم منی ومن. جو سب کے سب مجھ سے اور علی سے ہیں. ائمة قائمة منهم المہدی الى یوم القیامہ الذی یقضی بالحق. جو روز قیامت تک قیام کرنے والے امام ہیں کہ انہی میں سے ایک مہدی ہے. درود صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جو حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے. معاشر الناس وکل حلال دللتکم علیہ او حرام نہیتکم عنہ. اے لوگو، ہر وہ حلال کہ جس کی میں نے رہنمائی کی اور ہر وہ حرام جس سے میں نے تمہیں روکا، فإنی لم ارجع عن ذلك ولم ابدل. نہ ہی میں اس سے پیچھے ہٹا اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی کی ہے. الا فاذکروا ذلك واحفظوه وتواصوا به. اور دیکھو، حلال و حرام کو یاد رکھو، انہیں حفظ کرو اور ایک دوسرے کو اس کی
یاد دہانی کرواؤ ولا تبدلوه ولا اور تغيروه اس میں کسی قسم کی تبدیلی اور رد و بدل نہ کرو. ألا وإني أجدد القول آگاہ ہو جاؤ کہ میں ایک بار پھر اپنی بات دہراتا ہوں. ألا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آگاہ ہو جاؤ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. ألا وإن رأس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنتهوا إلى قولي آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سر فہرست یہ ہے کہ تم میری بات سمجھو وتبلغوه من لم يحضر اور جو یہاں حاضر نہیں ہے اس تک میری یہ بات پہنچا دو وتأمروه بقبوله وتنهوه عن اور اسے مخالفته قبول کرنے کا حکم دو اور اسے میرے قول کی مخالفت سے روکو. فإنه أمر من الله عز وجل ومني کیونکہ میرا یہ قول اللہ کی جانب سے حکم ہے اور میری جانب سے حکم ہے. ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا مع إمام اور معصوم کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے مگر امام معصوم کے ساتھ. معاشر الناس القرآن يعرفكم اے لوگو قرآن تمہیں پہچنواتا ہے أن الأئمة من بعده ولده کہ علی کے بعد امامت اس کی اولاد میں ہے. وعرفتكم أنه مني وأنا منه اور میں نے بھی اچھی طرح پہچنوا دیا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. حيث يقول الله في كتابه جہاں اللہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وجعلها كلمة باقية في عقبه کہ اللہ نے اس عہد امامت کو ابراہیم کی ذریت میں باقی رہنے والا کلمہ قرار دیا. وقلت لن تضلوا ما إن تمسكتم اور میں بهما تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ان دونوں سے جڑے رہو گے دامن تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہاں پر خطبے کے اس حصے میں حضرت نے قیامت کا ذکر کیا ہے اور بہرحال معاد کی یاد انسان کو ہمیشہ راہ حق پر راہ راست پر صراط مستقیم پر کھڑے کیے دیتی ہے، قائم رکھتی ہے، ثبات قدمی میں اضافے کا سبب بنتی ہے. اور بہرحال آج اس روزے عید میں خداوند متعال سے اس عیدی کو بھی مانگے. ظاہر میں تو مانگا، بچوں نے ماشاءاللہ عیدی جمع کی اپنے لیے اور آپ نے بھی عیدی دی ہوگی. اگر نہیں دی ہوگی تو دن ختم ہونے سے پہلے پہلے اس امر سے جو ہے وہ فیضیاب ہو جائیے گا. لیکن ایک اس معنوی عید کو بھی لے کر جائیں اور اپنے بچوں کو پہنچائیں کہ ہمارا کوئی دن بھی یاد مبدا اور خصوصیت سے یاد معاد سے خالی نہ ہو. انسان قیامت کی یاد سے اپنے دل کو خالی نہ رکھے کہ ایک نہ ایک دن میں نے اس دنیا سے جانا ہے. اگر یاد رہے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے میں اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں، انسان کی زندگی میں پاکیزگی آتی چلی جائے گی. دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. معاشر الناس التقوى التقوى اے لوگو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. احذروا الساعة كما قال الله عز وجل جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قیامت سے ڈرو. إن زلزلة الساعة شيء عظيم قیامت کا زلزلہ بہت ہی عظیم شے ہے. اذكروا الممات والحساب والموازين موت کو، حساب و کتاب کو، اعمال کے تولے جانے کو یاد رکھو. والمحاسبة بين يدي رب العالمين والثواب والعقاب رب العالمین کے حضور حساب و کتاب کو اور ثواب و عقاب کو یاد رکھو. فمن جاء بالحسنة أثيب عليها بس جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کو اس پر ثواب دیا جائے ومن گا، جاء بالسيئة فليس له في الجنان نصيب اور جو کوئی گناہ لے کر جائے گا اس کا جنت کے باغوں میں کوئی حصہ نہیں ہے. کہ یہاں سے تمام مجمع سے حضرت نے علی ابن ابی طالب اور اپنے وسیع امیر المؤمنین کے لیے بیعت کا تقاضا کیا ہے. معاشر الناس انکم اکثر من ان تصافقونی بکف واحدہ. کہ لوگوں تمہاری تعداد، یعنی ایک ساتھ بیعت کا تقاضا کیا چونکہ تنہا تنہا، جیسے کہ حضرت فرما رہے ہیں لوگوں تمہاری تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے کہ تم سب کے سب ایک ہاتھ پر بیعت کرو. وقد امرنی اللہ عز وجل اور اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے ان آخذ من السنتکم الاقرار بما کہ میں تمہاری زبانوں سے اقرار لوں اس عہد و پیمان کا عقدت لعلی من امرة المؤمنین جو میں نے علی کے لیے لیا ہے کہ وہ امیر المؤمنین ہے. ومن جاء بعده من الائمة منی ومنه اور اقرار لوں ان ائمہ کے بارے میں جو علی کے بعد ہوں گے اور وہ مجھ سے اور علی سے ہے. على ما اعلمتکم ان ذریتی من صلبه جیسا کہ میں نے تمہیں بتلا دیا ہے کہ میری ذریت علی کے صلب سے ہے. فقولوا باجمعکم انا سامعون مطیعون راضون منقادون. بس تم سب کے سب ایک زبان ہو کر کہو
سب کے سب مل کر اس عربی جملے کی تکرار کریں گے جس کا ترجمہ یہ: ہم سننے والے، اطاعت کرنے والے، راضی اور فرما بردار ہیں. اگر درخواست کروں گا دوبارہ تکرار کریں. فقولوا بأجمعكم إنا سامعون سامعون مطیعون مطیعون راضون منقادون. منقادون. بس تم سب کے سب ایک زبان ہو کر کہو کہ ہم سننے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، راضی اور فرما بردار ہیں لما بلغت عن ربنا وربك اس حکم کی نسبت سے جو آپ نے ہمارے اور اپنے رب کی جانب سے ہم تک پہنچایا ہے. في أمر علي وأمر ولده من صلبه من الأئمة علی اور ان کی اولاد کے بارے میں جو علی کے صلب سے امام ہیں. نبايعك على ذلك بقلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وأيدينا. ہم اپنے دل و جان سے، اپنے ہاتھوں سے اور زبان کے ساتھ، اپنی زبانوں سے اور اپنے ہاتھوں سے اس امر پر بیعت کرتے ہیں. على ذلك نحيا ونموت ونبعث. اور ہم اسی پر جئیں گے اور مریں گے اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ولا نغير ولا نبدل. اور ہم اس میں کوئی رد و بدل نہیں کریں گے ولا نشك ولا اور نرتاب. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کریں گے ولا نرجع عن عهد ولا ننقض الميثاق. اور اس عہد و پیمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس عہد کو نہیں توڑیں گے. نطيع الله ونطيعك وعليا امير المؤمنين. ہم اللہ کی اطاعت کریں گے اور آپ کی اور علی کی اطاعت کریں گے. وولده الأئمة الذين ذكرتهم من ذريتك من صلبه بعد الحسن والحسين. اور ان کے بیٹوں میں سے جو آپ کی ذریت سے ائمہ ہیں حسن حسین کے بعد ان کی اطاعت کریں گے. اللذين قد عرفتكم مكانهما مني. وہ حسن حسین جن کی منزلت اپنے تیے میں نے تمہیں سمجھا دی ہے ومحلهما عندي. اور میرے نزدیک جو ان کا مقام و مرتبہ ہے وہ تمہیں بتلا دیا ہے. ومنزلتهما من ربي عز وجل. اور میرے رب کے نزدیک جو ان کا مقام ہے وہ بھی تمہیں بیان کر دیا ہے. فقد أديت ذلك إليكم. تو بے شک میں نے تم تک یہ پہنچا دیا. وإنهما سيدا شباب أهل الجنة. اور بے شک یہ دونوں حسن حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. وإنهما الإمامان بعد أبيهما علي وأنا أبوهما قبله. اور یہ دونوں اپنے والد علی کے بعد امام ہیں اور میں اس سے پہلے ان دونوں کا والد ہوں. وقولوا أطعنا الله بذلك وإياك وعليا والحسن والحسين والأئمة الذين ذكرت. اور کہو کہ ہم اس سلسلے میں اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، آپ کی، علی کی، حسن و حسین اور تمام ائمہ کی. عهدا وميثاقا مأخوذا لأمير المؤمنين. یہ عہد و پیمان ہے جو امیر المؤمنین کے لیے ہم سب نے کیا ہے. من قلوبنا وأنفسنا وألسنتنا ومصافقة أيدينا. اپنے دل و جان سے، اپنی زبانوں سے اور اپنے ہاتھوں سے. ولا نبغي بذلك اور بدلا. ہم اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں چاہتے. ولا نرى من أنفسنا عنه حولا أبدا. اور کبھی بھی ہم علی سے پھرنے کا خیال نہیں کریں گے. أشهدنا الله وكفى بالله ہم شهيدا. اللہ کو گواہ قرار دیتے ہیں اور اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے. وأنت علينا به اور شهيد. آپ بھی ہم پر گواہ ہیں. وكل من أطاع ممن ظهر واستتر. اور ہر وہ جو علنیہ یا چھپ کر اطاعت کرے وہ بھی گواہ ہے. وملائكة الله وجنوده اور وعبيده. اللہ کے ملائکہ اور اس کا لشکر اور بندے بھی گواہ ہیں. والله أكبر من كل اور شهيد. اللہ ہر گواہ سے عظیم تر ہے. معاشر الناس ما تقولون فإن الله يعلم كل صوت. اے لوگو جو تم یہ کہہ رہے ہو تو جان لو کہ اللہ ہر آواز کو سنتا ہے وخافية كل نفس. اور ضمیر کی ہر پوشیدہ بات سے واقف ہے. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل بس عليها. جس نے ہدایت قبول کی تو اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو اس کا نقصان خود اسی کے اوپر ہے. ومن بايع فإنما يبايع اور الله. جس نے علی کی بیعت کی تو اس نے اللہ کی بیعت کی. يد الله فوق أيديهم. اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہے. معاشر الناس فاتقوا الله وبايعوا عليا أمير المؤمنين والحسن والحسين والأئمة. اے لوگو اللہ سے ڈرو اور علی جو کہ امیر المؤمنین ہے اس کی بیعت کرو، حسن حسین کی بیعت کرو اور ائمہ کی بیعت کرو. كلمة طيبة باقية. جو کہ اللہ کے باقی رہنے والے پاک و پاکیزہ کلمہ ہیں. يهلك الله من غدر ويرحم الله من وفى. اللہ اسے ہلاک کر دے گا جو دھوکہ دے، اور اس پر رحم کرنے والا ہے جو وفا کرے. وفمن نكث فإنما ينكث على اور نفسه. جس نے بیعت توڑی تو اس کا نقصان اسی کے اوپر ہے. معاشر الناس قولوا الذي قلت لكم. اے لوگو وہ سب کہو جو میں نے تمہارے لیے ابھی کہا. وسلموا على علي بامرأة المؤمنين. اور علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو. یا علی
السلام علیک یا امیر المؤمنین. سب مل کر کہیں السلام علیک یا امیر المؤمنین. وقولوا سمعنا واطعنا اور کہو کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. غفرانک ربنا والیک المصیر. اے ہمارے پروردگار ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہماری بازگشت تیری ہی طرف ہے. وقولوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا. اور کہو کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ ہدایت دی. وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے. دوبارہ سے آخر میں بس عزیزو خطبہ ختم ہو گیا، چند کلمات آخری کے رہ گئے، اس میں مولا کے فضائل کی یاد دہانی کروائی انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ کہ ہماری آگے کی زندگی ایسی ہو جو علی اور اولاد علی کے دل کا چین، ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ کے رسول کے دل کا چین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اللہ کا قرب انشاءاللہ العزیز ہم سب کو حاصل ہو سکے انشاءاللہ. کوشش کریں پروردگار آپ کی آنکھوں کو آنسو عطا کرے، اس لیے کہ خطبہ تمام ہوا چاہتا ہے. معاشر الناس ان فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام عند اللہ عز وجل. اے لوگو بے شک اللہ کے نزدیک علی ابن ابی طالب کے فضائل وقد انزلها في القرآن اکثر من ان احصیها فی مقام واحد. اور اللہ جنہیں قرآن میں بھی نازل کر چکا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے کہ میں انہیں ایک ہی مقام پر شمار کرواؤں. فمن انبأکم بها وعرفها فصدقوه. تو جو بھی تمہیں علی کے فضائل کی خبر دے اور پہچنوائے تو تم اس کی تصدیق کرو. معاشر الناس من يطع اللہ ورسوله وعلیا. اے لوگو جو اطاعت کرے اللہ کی، اس کے رسول کی اور علی کی، والائمة الذین ذکرتهم فقد فاز فوزا عظیما. اور ان ائمہ کی کہ جن کا میں نے تذکرہ کیا تو وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو گیا. معاشر الناس السابقون الى مبایعته وموالاته. اے لوگو سبقت لے جانے والے وہی ہیں جو علی کی بیعت اور محبت میں سبقت لے جاتے ہیں. والتسلیم علیہ بامرأة المؤمنین اولئک هم الفائزون فی جنات النعیم. اور اس کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں جو نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے. معاشر الناس قولوا ما يرضى الله به عنكم من القول. اے لوگو وہی بات کہو جس کے کہنے سے اللہ تم سے راضی ہے. فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فلن يضر الله شيئا. اگر تم اور روئے زمین پر بسنے والا ہر ایک انکار کر دے تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. اللهم اغفر للمؤمنین واغضب على الكافرین. اے اللہ مومنین کی مغفرت فرما اور کافروں پر اپنا غضب نازل فرما. والحمد للہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مولا کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرنا آج کے اہم ترین اعمال میں سے یہ عمل ہے، زیارت امین اللہ انشاءاللہ العزیز. اسی طرح سے ایک تفصیلی زیارت ہے، زیارت غدیریہ کے عنوان سے اگر موقع